مانی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ میری رحمتوں سے بری میری رحمتوں سے بری، کھلے آنکھ صلی کلا کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی کلا کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تیرے سر پر سایہ ہے اصحاب و اہل بیت کا اے کبیر، تیرا دامن نہ ہوا تھا نہ ہوا ہے نہ ہوگا خالی۔ ذکر صحابہ و اہل بیت الحمدللہ عز و جل مدنی چینل پر یہ جاری و ساری ہے، اور مدنی چینل کے ناظرین درود پاک پڑھنے کی بھی بے شمار برکتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھے گا وہ میری شفاعت کو پالے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اہل بیت اطہار سے محبت کے تقاضے، یہ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان سے بھی محبت ہے اور اہل بیت سے بھی پیار ہے۔ امیر اہل سنت بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ ہم کو صحابہ سے بھی پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ اہل بیت پاک سے بھی پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ محبت کے کچھ تقاضے ہوا کرتے ہیں۔ یوں نہیں ہو سکتا کہ محبت ہم کسی اور سے کریں اور انداز ہم کسی اور کا اپنا لیں، یوں معاملہ بنتا بھی نہیں ہے اور جچتا بھی نہیں ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے افراد کہ جو اس بات کا دم بھرتے ہیں، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے، بلکہ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا جس کا دل صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار کی محبت سے خالی ہو۔ یہ پاسبلٹی نہیں ہے۔ کہ کامل ایمان والا وہی ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والا ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر شے کا ادب کرنے والا ہوگا۔ بہرحال میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار سے محبت کا دم تو بھرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسے کام ہماری روٹین کے اندر شامل ہوتے ہیں کہ یہ اہل بیت اطہار کا انداز یا ان کا زندگی گزارنے کا معمول ہرگز نہیں رہا۔ آج انشاءاللہ ہم نے یہی سلسلے کے اندر بیان کرنا ہے کہ اہل بیت اطہار سے محبت کے تقاضے کیا ہیں۔ ایک تو یہ تقاضا ہے کہ ان کے ناموں پر، اہل بیت اطہار کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھے جائیں۔ بڑی سعادت مندی کی بات ہے، نام بچے کا بیٹا ہو تو اس کا نام محمد رکھا جائے، اور پکارنے کے لیے اہل بیت اطہار کی جو پاک ہستیاں ہیں، جو مرد حضرات ہیں، مدنی منا ہے تو ان کے ناموں سے فیضان لے کر نام رکھا جائے۔ بڑی برکت والی بات ہے۔ مدنی منی ہے تو اہل بیت اطہار کی مبارک جو خواتین ہیں ان کے مبارک ناموں پر نام رکھے جائیں۔ یہ بھی ایک محبت کا تقاضا ہے، اس سے بھی ایک محبت کا جو ہے وہ اظہار ہوتا ہے۔ انہیں ایصال ثواب کیا جائے، اس سے بھی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ ان کی یاد منائی جائے، ایصال ثواب کیا جائے، اور پھر ان کی سیرت کو اپنایا جائے، ان کے زندگی گزارنے کے انداز کو فالو کیا جائے۔ اس سے بھی محبت کا اظہار ہوتا ہے، اور یہ محبت کا
تقاضا بھی ہے۔ اللہ کی رضا پانے کے لیے، ثواب کمانے کے لیے سلسلے میں شامل رہیے، انشاءاللہ دل اہل بیت طہار کی محبت سے مزید مملو ہوگا انشاءاللہ اور فیض یاب ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی سلسلے کا حصہ بنائیں گے، تلاوت کلام پاک بھی ہوگی، نعت رسول مقبول بھی ہوگی۔ اور آج کے ہمارے سلسلے کی ایک اور خاصیت بھی یہ ہے کہ ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد خالد عطاری مدنی زیدہ مجدہ آج خصوصی طور پر ہمارے ساتھ سلسلے میں شریک ہیں۔ ماشاءاللہ خالد بھائی کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات جسے آپ یوں کہیں کہ سرمایہ حیات کا درجہ رکھتے ہیں تو وہ بات بھی غلط نہیں ہوگی۔ بہت ساری یادیں ہیں مدنی چینل کی ریکارڈنگز کے حوالے سے جس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ بہرحال موضوع پر بھی خالد بھائی مدنی پھول دیں گے، عدنان بھائی بھی ہیں ہمارے ساتھ انشاءاللہ، عدنان بھائی کے مدنی پھول بھی ہوں گے، طیب بھائی نعت شریف سنائیں گے، نعیم بھائی ہمیں انشاءاللہ تلاوت کلام پاک سنائیں گے۔ آگے تلاوت سنتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ تلاوت کلام پاک سننے کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے۔ طیب بھائی ہمارے ساتھ ہیں، طیب بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ انشاءاللہ عز و جل بہت ہی پیارا کلام جو آپ بھی زیادہ تر سنتے ہیں، اچھا بھی لگتا ہے آپ کو۔ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے، سبحان اللہ، انشاءاللہ پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ماشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی
سینا صلی علی محمد ہم بھی مدینے آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح صلی علی نبینا صلی علی محمد سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ آقا میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ یہ دوا مجھے لے چلو مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ آقا میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا سینہ نہیں معلوم زر تو کیا ہے نہیں معلوم زر تو کیا ہے نہیں معلوم زر تو کیا ہے میں غریب ہوں تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ آقا میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ اور یا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ
گدا کی یہ عرض ہے حضور بڑے بے نوا کی مبتلا کیا یا مصطفیٰ خدا را تو اذن حاضری کا کر لو نظارہ کر میں آپ کی گلی کا میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ آنکھیں ترس رہی ہے دیدار مصطفیٰ کو ہے میرا اب تو مشکل ہے میرا اب تو ان کے بغیر جینا میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ڈولا کراں بیٹھی زاری میں مقدی مقاواں تو جتیو میں ہاری مقدی مقاوا تجھتے او بغاری آنکھیں ترس رہی ہے دیدار مصطفیٰ کو مشکل ہے میرا اب تو ان کے جینا میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا آقا میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ اور سوئے
تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی محبت کا فیضان نصیب فرمائے. حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ چاچنا شریف والے اور حضرت بابا صاحب بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا عرس مبارک بھی ماشاءاللہ برکتیں اور بہاریں لٹا رہا ہے. اور یہ جو حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، ایک حضرت بابا فرید ہیں پاک پتن شریف والے اور یہ خواجہ غلام فرید ہیں یہ چاشنا شریف والے. ان کے اشعار میں نے کسی اللہ والے سے سنے اور کیا ہی خوب انداز میں مطلب انہوں نے یہ پڑھے کہ مینڈا دل وی یو دلدار وی ہو، مینڈا دل وی یو دلدار وی ہو، مینڈا غم وی ہو غم خار وی ہو، مینڈا چن وی ہو مینڈا چین وی ہو تے قرار وی ہو، ساڈا مان تران تے وٹیا کھٹیا ساڈا ونج وپار وی ہو، ساڈا ساز وی ہو سامان وی ہو، ساڈی آن بھی ہو ساڈی شان بھی ہو، ساڈی جن بھی ہو ساڈی جان بھی ہو، ساڈا سوم صلاتاں حج زکاتاں مصحف تے قرآن بھی ہو، ساڈا سانول مٹھڑا شام سلونا دلبر تے درمان بھی ہو، نالے نبیاں دا سلطان بھی ہو، نالے عرشاں دا مہمان بھی ہو، تے میں مکدی گل مکا دے ماں میرا دل بھی ہو میری جان بھی ہو ایمان بھی ہو. اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر حضور کے عشق کے اندر جو ایک ذوق کی اور ایک جو شوق کی اور پھر جو سوز کی کیفیت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ بھی نصیب فرمائے. صحابہ کرام علیہ مردوان کے درمیان اگر دیکھا جائے تو یہ چیزیں بھی پائی جاتی تھیں. اہل بیت اطہار میں بھی سبحان اللہ ان چیزوں کی جھلک دکھائی دیتی ہے. مجھے وہ منظر مدنی چینل کے ناظرین جو پڑھا ہے کتابوں کے اندر جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری حاضری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں دی تھی، مجھے وہ منظر مطلب جو پڑھا ہے وہ ذہن میں آ رہا ہے کہ کیسے اشک بہاتے ہوئے اور کیسے مطلب ایک سوز کی عالم میں امام حسین نے حضور کی بارگاہ میں حاضری دی تھی. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی امام حسین کی محبت مصطفیٰ کے اندر جو یہ ایک ذوق شوق کی کیفیت تھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس سے متمتع فرمائے فیضیاب فرمائے. یہیں سے ہم بات جو ہے وہ شروع کر لیتے ہیں. یہ بھی اہل بیت اطہار کا ایک انداز ہے. حضور کی بارگاہ میں حاضری اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال حضور کا وصال ہو چکا ہے اور پھر حضور کی بارگاہ میں حاضری اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ اشک بھی بہا رہے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ مخاطب ہیں، گویا کہ حضور سے گفتگو فرما رہے ہیں، اپنا حال دل بیان فرما رہے ہیں. اہل بیت اطہار کی محبت کے تقاضے میں اگر اس بات کو لے کر آیا جائے خالد بھائی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس انداز کو دیکھا جائے اور پھر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو کیا انالیسس فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ماہ محرم الحرام کہ یہ مبارک ایام جاری ہیں اور ویسے تو پورا سال ہی ذکر صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جاری رہتا ہے، لیکن بالخصوص ان ایام کے اندر آ کے یہ ذکر کی ایک جو کیفیات ہیں یہ بڑھ جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کی سچی محبت پہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. یقیناً ہر شخص کا ہر مسلمان کا یہ دل چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور کی بار بار بادب حاضری نصیب ہو اور جو وہاں جاتے ہیں پھر ان کی کیفیات اس طرح کی ہوتی ہیں کہ خدا کرے کہ یہیں پہ دم نکل جائے، یہاں سے واپسی جانا نصیب نہ ہو. یعنی کئیوں کی کیفیت اس طرح کی ہوتی ہوگی کہ جو واپسی بس فون کر کر کے کہہ رہے ہوتے ہوں گے کہ میں بس آ رہا ہوں، پرسوں آ رہا ہوں، تب آ رہا ہوں، فلاں دن کی میری ٹکٹ ہے. لیکن اکثر مسلمانوں کی
اور بالخصوص عشاق کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ کاش بقی نصیب ہو جائے. اللہ 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 اللہ. اور شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے چند دن پہلے جب حج سے واپسی کے مناظر مدنی مذاکرے میں دکھائے جا رہے تھے تو اس میں بقی کا ایک نصیب نہ ہونا اور وہ دوبارہ واپسی لوٹنا وہ ایسے تھا کہ مطلب اس کیفیت کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. میں نے وہ منظر دیکھ کے نا خالد بھائی، میں نے یہ اعلیٰ حضرت امام سنت کا مجھے جو ہے وہ شعر یاد آیا کہ وہ کیا تھا، ستم گر الٹی چھری سے ہمیں حلال کیا. یہ اس شعر کا ایک مصرع ہے. اللہ اکبر. یہ رائے کیا تھی وہاں سے پلٹنے کی اے نفس، ستم گر الٹی چھری سے ہمیں حلال کیا. یہ مطلب میں نے نگران شعرا سے کہا، میں نے کہا جی یہ امیر سنت کی کیفیت دیکھ کر امام اہل سنت کا یہ شعر یاد آ رہا ہے، اور گویا کہ امیر اہل سنت کا انداز امام اہل سنت کے شعر کا مصداق ہے. جی یہ سمجھ لیں کہ کیفیات ان عشاق کی ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کتابوں میں پڑھتے ہیں، جنہوں نے علماء سے سنا یا انہوں نے جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر پڑھا سنا، لیکن جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی، اور بالخصوص جو اہل بیت اطہار ہیں، آقا کریم علیہ السلام کے گھر کے یوں کہہ لیں کہ افراد ہیں، اب ان کے دلوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور مدینہ طیبہ کی محبت کس قدر کوٹ کوٹ کے بھری ہوگی. اور اس کیفیت کو جو جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام کی خاطر مدینہ طیبہ کو چھوڑ رہے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کے مبارک بعض اوقات جو ہے وہ دوش مبارک پہ بھی سوار ہوئے، وہی وہ سرزمین تھی جہاں پہ آپ کی پیدائش ہوئی، پھر وہیں پہ پلے بڑے، وہیں آقا کریم علیہ السلام کی گود میں کھیلے، وہیں پہ جو ہے وہی مدینہ تھا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نے عظیم صحبت نصیب رہی. اب اس مدینے کو چھوڑنا ان کے لیے جو ہے کتنا دل خراش ہوگا، ان کے لیے کتنا وہ عام. ہم اپنی کیفیت پہ اگر غور کریں تو یقیناً جو ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ اس وقت نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے جدائی کے جو مناظر ہیں، جدائی کے جو لمحات ہیں، وہ ایک جان لیوا لمحات اس طرح کے یعنی ہوتے ہیں. اس وقت جو ہے وہ شاق کی کیفیت ایک جدا ہوتی ہے. تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے رفقا کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو رہے ہوں گے، آقا کریم علیہ السلام کو آخری بار الوداع کہہ رہے ہوں گے، اور یہ دین کے لیے ہے، دین اسلام کے لیے ہے. اور یہی کیفیت صحابہ کرام علیہم رضوان کی بھی تھی. وہ جب وہاں مدینے سے رخصت ہوتے ہوں گے تو یقیناً وہ کیفیات ہی جدا ہوں گی. اللہ تبارک و تعالی حضور کی سچی محبت پہ ہمیں استقامت دے اور مدینہ طیبہ کی بار بار حاضری نصیب فرمائے. شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ پے تبلیغ سنت تو جہاں رکھے مگر اے کاش میں خوابوں میں اکثر پہنچتا ہی رہوں، میں اکثر پہنچتا ہی رہوں خوابوں میں کیا ہے، خوابوں میں پہنچتا ہی رہوں اکثر مدینے میں. ٹھیک ہے. تو اے کاش ہمیں بار بار مدینہ طیبہ کی خوابوں میں بھی حاضری نصیب ہوتی رہے، حضور کا دیدار بھی نصیب ہوتا رہے. تو یہ بھی ایک اہل بیت اطہار سے محبت کا تقاضا ہے کہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اور حضور کے مدینہ طیبہ سے بہت زیادہ بلکہ ہر چیز سے زیادہ محبت ہونی چاہیے. اور یہ محبت جو ہے آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہیں، کسی بھی حالت میں ہوں، اس میں کبھی بھی کمی نہیں آنی چاہیے. ضروری نہیں کہ مدینہ طیبہ میں جن کو حاضری زیادہ نصیب ہے یا وہاں رہ رہے ہیں تو زیادہ محبت ہوگی. امام حسین نے اگر مدینے کو چھوڑا بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ بھی حضور کی محبت میں ہے، حضور کے دین کی محبت میں ہے. پھر وہاں سے چھوڑ کے آپ مکہ المکرمہ اور پھر جو ہے وہ آپ نے شہادتیں پیش کی، قربانیاں پیش کی، تو یہ سب حضور کی سچی محبت میں ہے. تو اہل بیت سے محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ دنیا میں جہاں بھی رہیں نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں ہی جینا مرنا ہونا چاہیے. اللہ 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 اللہ، واہ جی واہ. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. یہ مدنی چینل کے ناظرین اگر دیکھا جائے تو اہل بیت طہار کی محبت کا جو یہ ایک انداز ہے، یہ ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اندر ہمیں اس کی جھلک نظر آتی ہے.
شیخ طریقت امیر سنت کی محبت ہے، مکہ شریف سے محبت ہے، مدینہ منورہ سے محبت ہے، اور پھر وہاں حاضری ہے، اور پھر اس حاضری کے دوران بھی جو ایک ذوق کی کیفیت ہے، ایک شوق کی کیفیت ہے، پھر ایک سوز و گداز ہے، پھر یہ رونا ہے حضور کی محبت کے اندر. یہ بھی بڑی سعادت مندی کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور کی محبت کا یہ فیضان نصیب فرمائے، اور یہ سوز و گداز بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے. حافظ صاحب، اہل بیت اطہار کی محبت کے تقاضے، جہاں ان کی یاد منانا، جہاں ان کے لیے اصحال ثواب کرنا، جہاں اپنے معاملات کے اندر ان کی مطلب عظمت اور رفعت کے معاملات کو ملحوظ خاطر رکھنا. بعض اوقات ہوتا ہے لوگ یاد کے نام پر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو کرنے والا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی، تو وہ یاد بھی ہو اور وہ درست یاد بھی ہو اور پھر وہ محبت کا تقاضا بھی ہو. کچھ اس پر مدنی پھول بھی عطا فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان بھائی، یقیناً جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے کچھ تقاضے ہیں، اور ان تقاضوں میں سے ایک یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے، ان کا اکرام کیا جائے. اور اسی طرح اہل بیت اطہار کی محبت کے تقاضوں میں سے یہ ہے، ان کے حقوق اور آداب میں سے یہ ہے کہ ان کی اطاعت اور فرما برداری بھی کی جائے، احترام بھی کیا جائے، اکرام بھی کیا جائے. اور جیسا کہ آپ نے ایک اور بات ابتدا میں ذکر فرمائی کہ ان سے محبت کا اور محبت کو ہمیشہ باقی رکھنے کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ ان کے ناموں پر اپنے بچوں کے ناموں کو رکھا جائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ مردوان میں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام سے محبت کا اظہار یوں تھا. نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، انہوں نے اپنے 10 بیٹوں کے نام 10 انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں پر رکھے. اللہ اکبر. اور آپ اس کا اظہار بھی فرمایا کرتے تھے. اب جب ہم دیگر صحابہ کرام علیہ مردوان کی سیرت کو دیکھتے ہیں، جیسے سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اہل بیت میں سے ہیں آپ، اور آپ کا صحابہ کرام علیہ مردوان سے محبت کا انداز یہ ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر بھی رکھا اور عثمان بھی رکھا. اور یہ وہ بیٹے ہیں آپ کے جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میدان کربلا کے اندر جنہوں نے جام شہادت نوش کیا. اور اسی طرح صحابہ کرام علیہ مردوان بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار کے ناموں پر اپنی اولاد کے نام رکھا کرتے تھے. یہ طریقہ اس زمانے میں رائج تھا، اور وجہ یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایک تو محبت کا تقاضا، دوسرا یہ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس قوم میں کوئی شخص گزرے نیک آدمی، پھر لوگ اس کے نام پر نام رکھتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ اس نیک آدمی کی صفات اس بچے میں عطا فرماتا ہے. تو اس وجہ سے بھی ان سے محبت کا ایک انداز، ایک تقاضا یہ ہے کہ اپنے بچوں کے نام ادھر ادھر کے غلط خلاف شرع یا محمل بے معنی نام رکھنے کی بجائے بزرگوں کے ناموں پر نام رکھیں گے. اب جس بچے کا نام حسین ہو تو اور پھر وہ اس عقیدت اور اس محبت کے اندر رکھا گیا ہو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا نام حسین ہے، تو پھر وہ صبر کی اللہ تبارک تعالیٰ اسے دولت بھی عطا فرمائے گا. ذہن بھی اور تربیت میں بھی بندہ کوشش کرے، تگ و دو کرے اس انداز میں. اور پھر ہمارے اسلاف رحمہ اللہ الکریم کا مبارک انداز، شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بزرگوں کے ناموں پر نام اسی لیے رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے اعلیٰ اوصاف میں سے اس بچے کو بھی حصہ عطا فرمائے. تو یوں جب بندہ نام لے گا اس وقت بندے کو اس اللہ کے نیک بندے اہل بیت اطہار جس کے نام پر بچے کا نام ہے ان کی یاد آئے گی، ان کا طریقہ، ان کا سلیقہ. پھر ان کے مبارک انداز میں سے یہ بھی ہے، علامہ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی نے تو کمال کے حقوق بیان فرمائے ہیں، اور جو آپ نے بیان فرمایا وہ یقیناً اس پر عمل کرنا اور اس کا لحاظ رکھنا یہ امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خاصہ ہے، آپ ہی کا حصہ ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ سادات کے ادب، احترام، تعظیم، توقیر میں سے یہ بھی ہے کہ بندہ ایسی جگہ نہ بیٹھے کہ جہاں سید نیچی جگہ پر ہو اور عام آدمی جو ہے اس کے مقابلے میں اونچی جگہ پر موجود ہو. ارشاد پر یہ اعلیٰ درجے کی محبت اور اعلیٰ درجے کے حقوق میں سے ہے. جس بندے کے دل میں جتنی محبت ہوتی ہے کسی کی تو وہ اسی اعتبار سے آپ نے اپنے اعتبار سے جو سرکار علیہ السلام کی محبت تھی، جو اہل بیت اطہار کی محبت تھی، اس کو آپ نے بیان فرمایا کہ میں اس بات کو بھی اچھا نہیں جانتا کہ میں اونچی جگہ پر بیٹھا ہوں اور کوئی سید جو ہے وہ نیچی جگہ پر بیٹھا ہو. اس پر امام
یوسف نبھانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمۃ اللہ تعالی الشرف المعبد میں آپ نے ایک طویل واقعہ ذکر فرمایا ہے، جس کا اختصار جو ہے وہ عرض کرتا ہوں کہ ایک خلیفہ کے پاس ایک شخص گیا جو اس کا بڑا مقرب تھا، اور وہاں ایک اللہ تبارک تعالی کے نبی پاک علیہ السلام کے آل میں سے، اہل بیت اطہار میں سے سید عبد الرحمن نام کے ایک شخص موجود تھے۔ وہ اونچی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ جو شخص تھا یہ نیچی جگہ پہ جا کے بیٹھ گیا۔ اس کو جگہ ہی ایسی جگہ ملی، یعنی بادشاہ کے ساتھ، خلیفہ کے ساتھ اونچی جگہ پر سید صاحب جلوہ گر تھے، اور یہ ان کو جگہ ملی نیچی۔ اب دل میں خیال آیا کہ یہ شخص جو ہے وہ اونچی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے اور میں نیچی جگہ پر بیٹھا ہوا ہوں، دل میں ملال ہوا۔ اب کچھ دن کے بعد یہ سید عبد الرحمن کے پاس گئے اور معافی مانگ رہے ہیں کہ مجھے معاف فرما دیں۔ انہوں نے کہا کس چیز پر معافی مانگ رہے ہیں آپ؟ تو اب اس شخص نے اظہار کیا، کہنے لگا کچھ دن پہلے اس طرح کا معاملہ ہوا تھا، میرے دل میں یہ آیا کہ یہ شخص مجھ سے اوپر بیٹھا ہے، میں اس سے نیچے بیٹھا ہوں۔ رات جب سویا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ناراضی کا اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میرے بیٹے سے، میری آل سے نیچے جگہ بیٹھنے کو تو ناپسند جانتا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مجھے یوں تنبیہ فرمانا تھا، میرے دل میں وہ جو بات تھی وہ جاتی رہی، اور میں آپ کو راضی کرنے کے لیے کہ میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی تھی، آپ کی بارگاہ میں معافی کا خواستگار ہوں، معافی کا طلبگار ہوں۔ تو یقیناً جو سادات کرام ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ انہیں بڑی عظمتوں اور رفتوں سے نوازا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے، جس قدر ہو سکے، ہم ان کا ادب، احترام، تعظیم اور توقیر کریں۔ بعض اوقات انسان ہونے کے ناطے بندے سے بعض معاملات ہو جاتے ہیں، آپس میں دو بھائی بھی آپس میں جو ہے ان میں بھی معاملہ ہو جاتا ہے، تلخ کلامی ہو جاتی ہے، آواز کسی ایک کی بلند ہو جاتی ہے، دوسرے کی پست رہتی ہے۔ اگر کبھی کسی شخص کا اس طرح کا معاملہ ہو جائے کسی سید صاحب سے، سادات کرام میں سے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی نوبت آئے ہی نہ، اور اگر آ جائے تو پھر بندے کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے کسی فعل سے، میرے کسی کام سے، میرے کسی انداز سے۔ امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی نے تو یہاں تک لکھا، ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خرید و فروخت کرنے والا ہے نا، اور اس کے پاس کوئی سید صاحب آئیں، تو اسے چاہیے کہ وہ مجبوری، عاجزی، انکساری کرتے ہوئے اس کو شے پیش کرے۔ اب پیسے لینے کی جو باری ہے، ارشاد فرماتے ہیں اس میں بھی اپنا عذر جانتے ہوئے پھر اس سے خرید و فروخت کرے، اور نبی پاک علیہ السلام کے نسب کی عظمت اور رفعت کا خیال رکھے۔ ارشاد فرماتے خاص طور پر جو جوتے بیچنے والا شخص ہے، اس کو تو اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ یہ وہ شخص چل کے اس کے پاس آیا ہے جو نبی پاک علیہ السلام کی آل پاک میں سے ہے۔ آپ نے ایک واقعہ ذکر فرمایا، فرماتے ہیں کہ کاشف بحیرہ نام کا ایک شخص تھا، اس کی ایک دفعہ کسی سید صاحب سے، سادات میں سے ایک شخص سے اس کی ایسی گفتگو ہوئی کہ بات جو ہے وہ لڑائی تک پہنچ گئی، اور اس نے سید صاحب کو جو آل رسول تھے انہیں کوئی چیز ماری ہاتھ پر۔ معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ رات کو جب سویا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز ایسا جلال بھرا تھا، نبی پاک علیہ السلام اس سے منہ پھیر رہے ہیں، کاشف بحیرہ سے اعراض فرما رہے ہیں۔ تو اب اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھ سے ناراض ہیں، آپ مجھ سے خفا ہیں، میری خطا کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو مجھے ضرب لگاتا ہے حالانکہ میں قیامت میں تیری شفاعت کرنے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور آپ کو اس طرح کا معاملہ کروں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے میری آل میں سے، میرے اہل بیت میں سے، میری اولاد میں سے، ارشاد فرمایا فلاں سید کو تو نے سزا نہیں دی، اس کے ہاتھ پہ تو نے نہیں مارا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے مبارک ہاتھ یوں ہٹا کے، کپڑا ہٹا کے دکھایا، ارشاد فرمایا دیکھو اب بھی اس کا ورم میرے ہاتھ پر موجود ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ، اور وہ ایسے سوجا ہوا تھا ہاتھ جیسے شہد کی مکھی کسی کو ڈس لیتی نا، اس کو ڈنک مار لیتی ہے، اس طرح کا انداز تھا۔ اب وہ قدموں میں گر گیا، معافی مانگی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو یہ واقعہ ہمارے لیے اس کے اندر عبرت کے بے شمار مدنی پھول ہیں کہ سادات کرام کا ادب، احترام، تعظیم، توقیر کرنی چاہیے، اور کبھی بھی ان کے ساتھ اس انداز میں لڑنا اور جھگڑنا نہیں چاہیے کہ جو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی کا سبب بن جائے۔ مدینہ یہ بات بھی مدنی پھول بڑے پیارے دیے ہیں آپ نے۔
اور بات بھی ایک دوسری یہ بھی ہے کہ جن سے محبت ہو پھر ان کو فالو بھی کیا جاتا ہے، ان کی پیروی کی جاتی ہے اور ان کو خوش کرنے والے کام کیے جاتے ہیں. ایصال ثواب کرنا اہل بیت طہار کو، یہ بالکل ان کی روحوں کو خوش کرنے والی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے. میں یہاں آپ سے ایک بات شیئر کرتا ہوں. الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اہل بیت محبت کی جام، اہل بیت اطہار کی محبت کے جام جو ہے یہ پلائے جاتے ہیں، اور انہی کے مبارک ہستیوں کے ایصال ثواب کے لیے، شہدائے کربلا کے ایصال ثواب کے لیے بالخصوص 8، 9، 10 محرم الحرام مدنی قافلے میں سفر کا بھی سلسلہ ہوتا ہے. اللہ کی رحمت سے مجھے بھی ان مبارک ایام میں سفر کا موقع ملا مدنی قافلے میں. غالباً حافظ صاحب بھی ساتھ تھے کہ جب ہم یہ ڈرگ کالونی کی طرف گئے تھے مدنی قافلے میں، آپ بھی تھے ساتھ میں جی. تو وہاں جو ہے وہ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، تو دوسرے دن رات میں یا تیسرے دن غالباً ظہر کی نماز کے بعد مسجد میں تھے اور ذکر اذکار ہو رہا تھا، کچھ میرے خیال سے پڑھا جا رہا تھا، گٹھلیاں تھیں اور ان پر درود شریف یا کوئی اس طرح سورہ اخلاص کچھ پڑھ رہے تھے، یہی شہدائے کربلا کے ایصال ثواب کے لیے. ہم بھی بیٹھے ہوئے، تھوڑی دیر بعد جو ہے نا یہ ڈھول بجنے کی آواز آ گئی، ڈھول بج رہے ہیں اور مطلب ایسے ہڑا ہڑی دینگا مشتی، اور یوں لگے کہ جیسے مسجد کے دروازے کے پاس ہی مطلب معاملہ ہو رہا ہے. تو میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا یار یہ مطلب کیا معاملہ ہے یہ. تو میں نے کسی سے پوچھا نا وہاں جو مطلب یہ کیا ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ کچھ لوگ ہیں کہ جو ایک جو ہے وہ یاد بنا رہے ہیں، اہل بیت کی یاد بنا رہے ہیں. اہل بیت کی یاد بنا رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ اصل میں جو یزیدی لوگ تھے انہوں نے یہ سنا ہے کہ جی یزیدیوں نے جب اہل بیت طہار کو شہید کر لیا تھا تو پھر وہ ڈھول بجا رہے تھے اور وہ خوشیاں منا رہے تھے، یہ کام کر رہے ہیں، یاد بنا رہے ہیں، الیاذ باللہ الامان والحفیظ. میں نے کہا یہ دیکھیں گے کیا مطلب، آپ خود غور فرمائیں مدنی چینل کے ناظرین، ذرا تھوڑا اس کو دیکھیں کہ یہ کیا مطلب، کن کا محبت ہمیں اہل بیت سے ہے اور انداز کن کے کاپی کر رہے ہیں ہم؟ یزیدیوں کے. الیاذ باللہ، توبہ. کل قیامت میں اگر اہل بیت طہار کے افراد نے یہ فرمایا کہ ہم سے کیا تمہیں محبت تھی، کام تو تمہارے یزیدیوں والے تھے، تو مجھے بتائیں کیا کل پھر ہم منہ دکھائیں گے اور کیا اپنا حال بنائیں گے، اور مطلب کیا ہمارا ہوگا، کیا بنے گا، کیا مطلب کتنے یہ افسوس کی بات ہے. ہمیں انہیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے ایصال ثواب کریں، جس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے ویسے ہم زندگی گزاریں. ان کا اخلاق، ان کا صبر، اللہ اکبر. یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ قربان کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر، لیکن آپ کی زبان پر کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی واہ بھیگا نہیں ہے، کوئی اور مطلب اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، راضی برقضا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضا پر، اس کے فیصلے پر یہ راضی ہیں. یہ ان کا انداز ہو، اور یہاں حال کیا ہے، ڈھول بجا رہے ہیں. الیاذ باللہ، معاذ اللہ. نہ اس طرح کے کام نہ کریں. اپنی آخرت پر تھوڑا جو ہے وہ غور فرمائیں کہ یہ کام کرنے سے کیا ہوگا، میری آخرت کا کیا بنے گا، میری قبر کا کیا بنے گا، میرے حشر کا کیا بنے گا. تو یہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ بعض اوقات لوگ محبت کے نام پر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو کرنے والا نہیں ہوتا. تو ہم نے اس طرح کے کام نہیں کرنے. فضولیات سے اپنے آپ کو بچا کر، اور جو مطلب بیہودیات ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کر، درست جو مشغولیات ہیں ان میں اپنا وقت جو ہے وہ آپ صرف کریں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کا فائدہ حاصل کریں گے. تو اگر کسی نے کوئی اس طرح کا پلان بنایا ہوا ہے، یا اس طرح ہوتے ہیں لوگ بعض اوقات بیچارے ناسمجھی کے عالم میں اس طرح کے معاملات کر جاتے ہیں، تو اگر کیا ہو تو توبہ بھی کریں اور قطعاً آئندہ ایسا نہ کریں. اور والدین کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی اولاد کو اہل بیت طہار کی محبت بھی سکھائیں اور ان کی سیرت بھی بتائیں. ٹھیک ہے جی. امیر سنت نے رسالہ جو پڑھنے کا ذہن عطا فرمایا ہے اس دفعہ وہ ہے کرامات شیر خدا. یہ رسالہ اگر ابھی تک نہیں پڑھا آپ نے، محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ان کی زندگی کو، ان کے فضائل و مناقب کو جو ہے وہ پڑھا جائے، کس طرح معاملہ تھا. تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی محبت دل میں مزید اجاگر کرنے کے لیے کرامات شیر خدا آپ رسالے کا مطالعہ فرمائیں. انشاءاللہ آپ کا دل سیدنا علی المرتضیٰ مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی محبت سے جھومنے لگے گا انشاءاللہ عز و جل. کیا شان ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی. کیوں خالد بھائی کیا فرمائیں گے آپ؟ سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم
جن کے بارے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرمائیں کہ میں علی سے زیادہ محبت اس لیے کرتا ہوں کیونکہ یہ میرے مولا ہیں. سبحان اللہ. تو مسلمانوں کو تو چاہیے کہ خوب ان کا بھی ذکر کریں, ان کی گھر والوں کا بھی ذکر کریں, ان کے اہل بیت کا بھی ذکر کریں. سلمان بھائی جس طرح آپ نے ایک طرف توجہ دلائی تو اہل بیت کے حقوق میں سے یہ بات بھی ہے کہ جب ان کا تذکرہ کیا جائے تو فقط اچھے الفاظ ہی نہیں اچھے انداز کے ساتھ بھی کیا جائے. ان کی محبت دل میں بڑھے گی کیسے؟ آپ دیکھیں کہ جب ہم اپنے بڑوں کے سامنے ادب سے پیش آتے ہیں تو جو ہمارے چھوٹے ہوتے ہیں نا وہ بھی ان بڑوں کے سامنے ادب سے ہی پیش آتے ہیں, ان کے سامنے ہاتھ باندھیں گے. اگر میں اپنے والد کا ہاتھ چوموں گا تو میرا بیٹا نہ صرف میرا بلکہ میرے والد کا بھی ہاتھ چومے گا, اور دادا کی گویا کہ محبت اس بچے کے دل میں آ رہی ہوگی. تو یوں ہی جب ہم کسی بھی شخصیت کا تذکرہ کرتے ہیں, بالخصوص وہ شخصیت جس کو ایک مقام ایک مرتبہ اسلام میں حاصل ہے, اور اس کا ذکر کرتے ہوئے ہم بے ڈھنگے انداز کو اپنائیں گے تو محبت آنے کے بجائے, یعنی ایک بات تو ہم محبت کی کریں, انداز محبت والا نہ ہو, انداز بے ادبی والا ہو, تو اس سے محبت دل میں پنپتی نہیں ہے بلکہ برائیاں گویا کہ انکلوڈ ہوتی چلی جاتی ہیں اس چیز میں. جو محبت کے واقعات بھی ہوتے ہیں وہ بھی بندہ جس جذبے کے ساتھ سننے چاہیے, جس عشق اور کیفیت کے ساتھ سننے چاہیے, اس کیفیت میں نہیں آ پاتا, پھر دھیان کہیں اور طرف چلا جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ایک تو ان کا تذکرہ اچھے الفاظ و انداز سے کریں, اور دوسری بات یہ کہ ان کی سیرت کو تھوڑا پڑھیں کہ یہ کیا کر گئے. اب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سارا خاندان اپنے راہ خدا عز و جل میں قربان کر دیا. ایک معاملہ ہوا, یہ واقعہ, یہ بات تقریباً اتنی ہم سب کو معلوم کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں اپنا خاندان قربان کر دیا. کیا, کیوں, کیسے؟ علماء سے سنیں یہ باتیں بھی. دین کی محبت تو آئے کہ قربانی دی کس بات پر ہے. ایک طرف کیونکہ جب آپ ایک بات کہتے ہیں تو اس کے انکاری بھی تو مارز وجود میں ہوتے ہی ہیں. میں کہوں کہ قربان کر دیا تو ایک کہے کہ جناب نہیں کیا. تھوڑا سا علماء کی بارگاہ میں حاضری دی جائے اور کیا معاملات پیش آئے تھے. اب دیکھیں کہ امام علی مقام, وہ پھر آگے سلسلوں میں تفصیل سے بیان ہوگا, لیکن ایک بات میں عرض کرنا چاہوں, امام علی مقام کی سیرت سے جو ہمیں سیکھنے کو ملے, جو آپ نے بھی کہی, راضی برضائے الہی. امام علی مقام جب سفر کر کے مدینے سے مکے کی طرف آ رہے ہیں اور پھر مکے سے کربلا کی طرف آنا ہے, تو صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نہ جائیے, کیونکہ وہاں کے جو لوگ ہیں انہوں نے آپ کے والد گرامی کے ساتھ, آپ کے بھائی جان کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کیا تھا, اور ہمیں ان کا اعتبار نہیں ہے. آپ جائیں گے تو آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. امام علی مقام کیونکہ دین کی اشاعت کے لیے اور اس کی سربلندی کے لیے تھے, اور اسی طرف آپ کی توجہ تھی. امام علی مقام نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی, اور بڑا ایک پیارا جملہ ہے کہ قرآن فہمی کا جو ذوق حضرات اہل بیت کو ہے وہ کہیں اور بڑی مشکل سے نظر آتا ہے, کیونکہ حضرات اہل بیت وہ شخصیات ہیں کہ جن کے گھر میں قرآن اتر رہا ہے, اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ رہ کر یہ حضرات تربیت پا رہے ہیں. اب امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز دیکھیے, جب صحابہ روک رہے ہیں تو امام علی مقام ارشاد فرما رہے ہیں, لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, ہمیں فقط اتنی ہی مصیبت آئے گی جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر فرمائی ہے. اگر کوئی یوں سمجھے کہ بہت جناب یوں ہو جائے گا اور یہ سمجھ لیجئے کہ حوادث میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے, یہ والا انداز ہو کہ اگر حوادث بھی آتے ہیں لیکن آتے کس لیے ہیں, ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور پھر مشکلات آتی ہیں تو ان مشکلات کو فیس کریں, پھر ان میں گھبرا کر بندہ بیٹھ نہ جائے, بلکہ فرمایا لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, ہمیں جو مصیبت پہنچے گی بس اتنی ہی ہوگی جتنی ہمارے لیے مقدر کی گئی ہے. فرمایا ہوا مولانا, اللہ کریم ہمارا مولا ہے, وہ ہمارا مالک ہے. یہ بات یعنی اس آیت کو جو نص ہے اور جس کے لیے گویا کہ کلام چلایا گیا, ایک جو بات اس بات سے اس آیت کریمہ سے واضح ہوتی ہے کہ بندے کو مصیبت وہی پہنچتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر کر دی ہے. لیکن آیت کریمہ کا ربط دیکھیے, اگلا ہی جملہ ہے ہوا مولانا, میرے لیے جس نے مصیبت کو مقرر کیا ہے وہی میرا مولا ہے, رب میرا مددگار ہے, وہی میرا مددگار ہے, وہی میری ڈھارس ہے, وہی میرا آسرا ہے. پھر
اگلا حصہ آیت کریمہ کا فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومن کا انداز بھی یہی ہونا چاہیے کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرنے والا ہو. تو یوں بندہ اپنے رب پر بھروسہ کرے. اور حضرات اہل بیت جن مصائب کی حالات میں قرآن کریم کی طرف توجہ لے کر جا رہے ہیں، اس کی آیات سے گویا کہ پھر اپنی زندگی میں روشنی لے رہے ہیں، ہم بھی حضرات اہل بیت کی محبت کے اس تقاضے کو لیں کہ یہ تو قرآن سے ایسی محبت کریں کہ مصائب کے عالم میں بھی قرآن پڑھیں، اور ہم خوشی کے عالم میں بھی نہ پڑھیں. مصائب آ جائیں تو ہم واویلا اور اس طرح کے الفاظ کہیں جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن سکتے ہیں. والے الفاظ کہہ رہے ہیں، مطلب نہ قرآن کریم پڑھنے کا ارجو اللہ کا معاملہ سہولت میں ہے، آسانی میں ہے، نہ بعض اوقات پریشانی میں ہے، یا کبھی کبھار پریشانی میں تو آ ہی جاتے ہیں، لیکن وہ بھی جب ہر طرف سے تھک ہار جاتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں پھر آتے ہیں. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی قرآن سے محبت، اللہ اکبر، کیا شاعر نے پیاری بات کہی ہے کہ عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے، سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے. انشاءاللہ یہ جب حضرت امام حسین کا ہم ذکر کریں گے تو پھر بالخصوص آپ کی جو خصوصیات ہیں، آپ کو جو کمالات ہیں، ان کا ذکر خیر کریں گے. اہل بیت طہار کی محبت کے تقاضوں پر اگر دیکھا جائے تو خالد بھائی ایک اور چیز جو ہمیں ملتی ہے بڑے واضح انداز میں، وہ یہ ہے کہ اہل بیت طہار نے قربانی پیش کی ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے قربانی پیش کی ہے. یوں کہہ لیجئے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت کے لیے گویا کہ اپنے دونوں بچوں کی قربانی پیش کی ہے. حضرت امام حسن و امام حسین کو روکا گیا نا جی دروازے پر کہ کوئی باغی اندر نہ آئے اور حضرت عثمان غنی کو نقصان نہ پہنچا سکے. گویا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنے بیٹوں کو سیدنا عثمان غنی پر قربان کر چکے، وہ تو اپنا کام کر چکے نا جی. تو یہ قربانی کا اگر ہم دیکھیں خالد بھائی، اہل بیت طہار کی سیرت سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. پھر یہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دے رہے ہیں. آج ہمارے معاشرے میں اگر آپ نظر دہرائیں، غور کریں تو ہم اسلام کی خاطر قربانی دینا تو ایک دوسری بات ہے، ہم اسلام سیکھنے کی خاطر اپنے وقت کی قربانی نہیں دے پاتے. 2 چھٹیاں بھی جیسے آ رہی ہیں، 9-10 محرم 2 چھٹیاں ہیں، آپ کسی کا ذہن بنائیں مدنی قافلے میں سفر کرنے کا تو ٹائم نہیں ہے، عذر ہیں، بہانے ہیں. مطلب کون ویلا فارغ فالتو کون ہے؟ جو فارغ فالتو ہے وہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ میرے پاس بڑے کام ہیں کرنے والے. اصل میں لوگوں کا ذہن اس طرح کا بن گیا ہے، ہم اگر اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں جی تو کہتے ہیں کہ علم بہت ہے بس عمل نہیں ہے، عمل کی کمی ہے، علم بہت ہے جی، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو علم کی بہت زیادہ کمی ہے. جیسا کہ ابھی خالد بھائی نے بھی کہا کہ مطالعہ سے ہم دور ہیں، کہ سیرت پڑھتے نہیں. ابھی ہم اپنی زندگی پہ اگر غور کر لیں، جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں یہ بھی دیکھیں کہ 20 محرم الحرام ہماری زندگی میں گزر گئے، اور ہم نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے رفقا سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کی سیرت پہ کتنی کتابیں پڑھی، کتنے رسائل پڑھے. ہم نے ان کی سیرت کو کتنا، جو علماء اہل سنت کی کتب و رسائل ہیں ان میں کا مطالعہ کیا، علماء اہل سنت کے پاس جا کے کتنا ہم نے سیکھا. تو ہم ان چیزوں سے دور ہیں. سنی سنائی باتوں کو ہم کہتے ہیں بہت علم بہت ہو گیا ہے. یہ سنی سنائی باتیں جو ہیں یہ اب جب ہمارا چونکہ سارے کا سارا زندگی کا محور یہی ہوتا ہے، اب جب ان کو جو دین کی اصل احکام ہیں اس طرف لایا جائے پھر ہو دین تو بہت مشکل ہے، یہ تو بہت مشکل، اتنی ساری کون سیکھے، اتنی چیزیں، یہ بھی سیکھنا پڑے گا، یہ بھی کرنا پڑے گا، یہ بھی کرنا پڑے گا. مطلب اگر حقوق العباد کے اندر ہی ہم جائیں تو اس میں ایک لمبی تفصیل ہے، بہت سارے حقوق ہیں. اب کہا جائے کہ یہ سارے ہم نے ادا کرنے، ظاہری بات ہے دنیا میں آئے ہیں، انسان ہیں، تو اب اس میں آتا ہے کہ نہیں یہ تو بہت زیادہ مشکل ہے. تو مشکل، اگر مثال مشکل ہے تو وہ مرد ہی کیا جو گھبرا جائے حالات کے خونی منظر سے، مشکل سے گھبرا جائے تو آپ انسان کیسے ہیں؟ آپ مشکل اگر کام، مثال کے طور پہ آپ نے کاروبار کرنا ہے، ایک جنرل اسٹور، مثال میرا جنرل اسٹور ہے مثال، اس میں 1000 طرح کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، آپ چاہ رہے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو بھی جنرل اسٹور میں ڈال کے دوں تو آپ ڈائریکٹلی تو نہیں ڈال کے دیں گے نا،
آپ اس کو کچھ سکھائیں گے، کچھ سمجھائیں گے، یا پھر اس کو ایسی دکان پہ بٹھائیں گے جہاں پہ یہ ساری چیزیں اس کو سیکھنے کو ملیں. اب وہ جائے گا جنرل اسٹور پہ جاتا ہے، جا کے بیٹھتا ہے مہینہ 2 مہینے 6 مہینے، اب وہاں پہ 1000 طرح کی چیزیں ہیں، کیا وہ سیکھے گا یا نہیں؟ سیکھ جائے گا. اس کو نام بھی یاد ہو جائیں گے، سب کی قیمت خرید کیا ہے، قیمت فروخت کیا ہے، کہاں کس میں رعایت کتنی کر سکتے ہیں، کہاں نہیں کر سکتے، سارا یاد ہو جائے گا اسے. یہ ساری چیزیں یاد ہو جاتی ہیں کیونکہ مال کمانا ہے. لیکن جہاں دین کا معاملہ آئے گا وہاں نہیں یار، اتنی ساری چیزیں کیسے سیکھیں، یہ تو بہت زیادہ ہیں، یہ ہم آپ نے سیکھ لی ہے نا، آپ نے سیکھی ہوئی ہے، بس ٹھیک ہے، اب ہمیں بتا دیجیے گا. اور وہ پوچھنے آئیں گے نہیں، پوچھنے آئیں گے، کہہ دیں گے ہمیں سکھا دیں، آپ سیکھ لیں نا، آپ ہمیں بتا دیجیے گا. پوچھنے نہیں آئیں گے، جب بتانا ہوگا تب بھی نہیں آئیں گے کیونکہ ٹائم ہی نہیں ہے. اب جیسے آپ دعوت دے رہے ہیں کہ 3 دن چلیں، اگر 1 دن بھی چھٹی ہے، نہیں بھی چھٹی ہے، تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بڑی قربانی پیش کی ہے دین اسلام کے لیے. اس قربانی کو پیش نظر رکھتے ہوئے سال میں کم از کم یہ 1 دفعہ تو ہم مدنی قافلے میں سفر کریں، 1 دفعہ تو ہم نکلیں راہ خدا میں، ہم بھی قربانی کا ذہن دیں، اپنے وقت کی قربانی دیں. جو بالکل ویلا ہے، کوئی کام ہی نہیں، سارا فارغ ہے، بالکل نوکری بھی نہیں، روزگار بھی نہیں، وہ مدنی قافلے میں جا رہا ہے، اچھی بات ہے. لیکن جو سب کچھ چھوڑ کے جا رہا ہے یہ قربانی ہے، جس کا کاروبار بھی ہے، چھٹی بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ چھٹی لے کے جا رہا ہے. حال تو یہاں یہ ہے نا کہ جو بالکل ویلا ہے وہ بھی نہیں جا رہا. مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میں بھی مصروف آدمی ہوں. ویلا مصروف جیسے وہ ایک ٹرمینالوجی بھی ہے نا، ایک یہ جی ویلا مصروف ہے، مطلب فارغ بھی ہے اور مصروف بھی ہے. کام بھی تو بہت ہوتے ہیں نا، 9-10 محرم، مطلب پوری رات الگ معاملات ہوتے ہیں، دن میں وہ سب شربت وغیرہ بنانا ہے، وہ تقسیم کرنا ہے، تو مطلب محلے کے سارے گھروں میں بانٹنا ہے. کام تو ہیں، اب یہ چھوڑ کے چلے جائیں تو کیسے پہنچیں؟ شربت وغیرہ سیرت کے دائرے میں رہ کے یہ اگر ہو تو اس میں تو کوئی حرج نہیں. نا جی، اس پہ بھی میں عرض کرتا ہوں نا جی، آپ دیکھیں یوزفل، فائدے مند بات، عقل مند دانشور بندہ وہ کام کرے جس میں فائدہ زیادہ ہے، ہمیشہ وہی کام کرے گا، وہ کاروبار کرے گا جس میں پروفٹ زیادہ ہے. اور آج کل تو یہ مزاج بنا ہوا ہے، ہنگ لگے نا پھچکڑی رنگ بھی آوے چوکھا. آج کل تو یہ مطلب حساب ہے، چٹکی بجائے اور بندہ ٹھیک ہو جائے. اور رات کو ہم قبلہ حکیم جمیل احمد نظامی صاحب ہیں دامت قادم القدسیہ، ان کے ساتھ سلسلے کی ریکارڈنگ کے حوالے سے کچھ ہم ریکارڈ کر رہے تھے، تو رات کو بھی یہی بات چل رہی تھی کہ آج کل مریضوں کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ ایک خوراک کھائیں اور بالکل ٹھیک ہو جائیں. اچھا، بعض ایسے ہیں جو ایک خوراک کھاتے ہیں اور بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. اچھا، پھر جو ایک خوراک کھا کے بالکل ٹھیک ہوتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے، یہ بھی بعد میں انہوں نے اس کو بیان فرمایا ہے. اچھا، یہ مدنی چینل کے ناظرین جو بات میں جس پوائنٹ پر لانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ آپ وہ کام کریں جس میں فائدہ زیادہ. آپ نے شربت بنانا ہے، آپ مدنی قافلے میں سفر کریں، کوئی دور دراز کسی علاقے میں آپ گئے ہیں، وہاں شربت بنائیں، لوگوں میں تقسیم کریں. سبحان اللہ، اس نے منع کیا ہے. ادھر آپ کوئی جانتا ہی نہیں ہے نا جی سرکار میرے، آپ ادھر کہہ رہے ہیں ادھر فلاں علاقے میں چلے جائیں جدھر کوئی نہیں ہے، وہاں جا کے آپ پلائیں لوگوں کو. یہ گلی محلے کے لوگ بھائی ادھر وہ تعریف وہ کریں گے، ان کو پتا ہے کہ آپ نے بڑی ہر سال اتنی بڑی شبیل لگاتا ہے یہ بندہ، اور اس دفعہ میں مدنی قافلے میں چلا جاؤں گا تو پھر وہ شبیل کون لگائے گا؟ آپ کہتے ہیں ادھر جا کے پلا دیں، تھر پار آگے لگا لیں تو جانے کا کون، تعریف کون کرے گا؟ بعد میں کون کہے گا بھائی صاحب نے اتنی بڑی سبیل لگائی تھی. نہیں، تعریف تو کرنے والے وہاں بھی وہ جو تھر پارکر میں رہنے والے، تھر میں ادھر جاننا نہیں ہوگا نا جی، بس ایک دفعہ آگے ادھر تو جب ملے گا جی کیا آپ نے شربت پلایا ہے، کیا اس میں بادام اور پستے ڈالے ہیں آپ نے، اور یہ کیا، اور دودھ کا شربت تھا اور فلاں تھا، تو ہر بار جو ہے وہ ذوق ملے گا. ویسے میں عرض کروں جی، یہ ذوق لینے سے کے لیے تو بندہ مطلب مہربانی کرے کہ سبیل لگانے کی بجائے نا 5-5 ہزار روپے کا نوٹ دے دے تو وہ شاید اس کا ذوق زیادہ ملے گا. بات یہ ہے کہ ہم اگر کوئی اس وجہ سے نہیں جاتا جی تو پھر آپ کیا فرمائیں گے ایسے شخص کے بارے میں؟ یہ نیت صحیح ہے؟ نہیں، بالکل کہ یہاں میں رہوں گا تو لوگ مطلب جن کو پانی پلاؤں گا، شربت پلاؤں گا، ادھر واہ واہ ہوگی، واہ واہ ہوگی. سبحان اللہ، اللہ رحمت فرمائے. مطلب مجھے بتائیں دنیا کی واہ واہ سے آپ کیا کما لیں گے؟ بھائی 4 بندے آپ کی تعریف کریں، محلے میں ڈنکا بج جائے، واہ بھی واہ، بڑی بات ہے، بڑی دیگیں پکائی ہیں، کمال ہی کر دیا، ہوتا ہے، کیا ذائقہ تھا. سبحان اللہ. مجھے بتائیں اگر صرف یہ چیز ہم مطلب رکھیں گے اپنا مطمع نظر تو کیا ہمیں آخرت میں کیا ملے گا؟ اجر و ثواب کس سے لیں گے؟ اس میں بھی اکثر ہمارے وہی نفس کی ہی چال ہوتی ہے، یہ نفس چاہ رہا ہوتا ہے. شیطان مطلب بس وسوسہ دلا رہا ہے نا جی. شیطان کہاں چاہے گا کہ یہ نیکی کما جائے، یہ مطلب نیکیاں کما جائے؟ شیطان کہاں چاہے گا؟ اس نیت سے تو کرنا بھی نہیں چاہیے. یہ نیتیں نہ اپنائیں، نیت صحیح کریں ضرور، نیت صحیح کریں، اصال ثواب کی نیت کریں، اہل بیت طہار کی اصال ثواب کی نیت سے کریں. اور آپ ایسے علاقے میں اگر جا کے کر رہے ہیں جو دور دراز کا علاقہ ہے، جیسے حافظ صاحب نے ایک تھر کی مثال دی ہے، وہاں اگر آپ جا کے سبیل لگاتے ہیں
تو وہ بیچارے مطلب ہو سکتا ہے آپ کو یاد بھی رکھیں، عرصے دراز تک یاد رکھیں گے کہ بندہ اللہ کا آیا تھا، اور یوں ہمیں بلکہ وہاں تو سبیل لگانے کی بجائے ادھر کنواں کھدوا کے آ جائے، وہ علاقے والوں ان کے لیے کنواں وی آئی پی قسم کا پکی سبیل بن جائے، لوگ اسے کنویں سے پانی بھرتے رہے، کنواں بھی کھدوائے، اس کو پکا بھی کروائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھی چرخی اور ڈول کا بھی انتظام وہاں کر کے آئے تاکہ لوگ سہولت سے پانی نکال سکے۔ پانی نکالنا بھی حافظ صاحب یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، پانی بھرنا، لوگ بات کرتے ہیں ہمارے ہاں تو فلاں پانی بھرتا ہے، بڑے لوگ پانی بھرتے ہیں، پانی بھرنا بھی بہرحال آسان کام نہیں ہے۔ تو یہ آپ نے اصالہ ثواب کرنا ہے، کھانا بنانا ہے، تو یہ سارے کام مدنی قافلے میں بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ پورے شرکائے مدنی قافلوں کو 3 دن مطلب کھانا کھلائیں، آپ نیاز بنائیں، روزانہ بنائیں، کھلاتے جائیں، بناتے جائیں، کھلاتے جائیں، جو کھانے کا ٹائم ہے اس پہ کھائیں، اور اس میں آپ اجر زیادہ پائیں گے۔ ایک تو راہ خدا کے مسافروں کو کھلا رہے ہیں، ایک بات ہے۔ اچھا پھر وہ جو کھا رہے ہیں آپ کے کھلائے ہوئے سے جو ان کو انرجی جو طاقت مل رہی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگا رہے ہیں، تو یہ تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں، یہ بھی تمہارے لیے ایک برکت کی بات ہے۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مجھے خالد بھائی یاد آ رہا ہے، آپ نے بیان فرمایا ہے کہ بندہ کھانا کھلائے تو صالحین کو کھلائے، کہ فاسقین کو کھلانا یہ گویا ان کے فسق میں ان کی معاونت کرنا بھی ہے۔ اللہ، بندہ اچھے لوگوں کو کھانا کھلائے، جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں نا حافظ صاحب، یہ سب کچھ مدنی قافلے میں اصالہ ثواب کے ذرائع سبیل ہے، شربت ہے، دودھ ہے، یعنی اس دفعہ عملی طور پہ قربانی پیش کرنی ہے، اور نکلنا انشاءاللہ بالکل مدنی قافلے میں سفر عمل بسے تیرے واسطے ہو، میرا ہر عمل بسے تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ ماشاءاللہ۔ اب اس میں مدنی قافلے میں سفر چلیں، نیت کر لیتے ہیں، کریں گے انشاءاللہ۔ تو اب اس میں جائیں گے تو مسجد میں سونا پڑے گا، جو بیڈ پہ سونے والے ہیں جن کو نیند نہیں آتی تو ان کے لیے مشکلات آئیں گی، تو ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ نازوں کے پالے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی گود میں آرام فرمایا کرتے تھے، انہوں نے کس طرح کربلا کے میدان میں اس تپتے ہوئے صحرا میں اپنی اور اپنے بچوں کی، اپنے اہل و احباب کی جانیں قربان کی، کس طرح سے اپنی قربانیاں پیش کی، ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے جائیں گے تو یقیناً ثواب میں زیادہ اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قربانی کا ذہن رکھنے کی توفیق عطا۔ ایک تو ہم نے اپنے جانوروں کی قربانیاں پچھلے ماہ میں پیش کی ہیں، اب انشاءاللہ عملی طور پہ اپنے وقت کی قربانی، اپنے پیسے کی قربانی پیش کرتے ہوئے انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے۔ آپ کے علاقوں میں جو مدنی قافلے آئیں، اگر آپ نہ جا سکیں تو ان کے ساتھ وقت زیادہ گزاریں تاکہ آپ سیکھ سکیں۔ اسلامی بہنیں جو گھروں میں ہیں ان کے لیے بھی اہل بیت طہار کی محبت کے تقاضوں میں سے یہ بھی ہے کہ ایک تو وہ اپنے پردے کا، حیا کا، شرم کا ان دنوں میں بالخصوص جو ہے وہ ایک ذہن بنائے کہ اب ہم نے زندگی اہل بیت طہار کی مقدس جو خواتین تھی ان کے مطابق ہم نے انشاءاللہ گزارنی ہے، اور مدنی چینل انشاءاللہ اس میں آپ کے لیے ایک معاون ثابت ہوگا، آپ اس کے ساتھ رہیں گے۔ فیضان صحابہ و اہل بیت جاری ہے، دن رات سلسلے امیر السنت کا روزانہ ہی مدنی مذاکرہ ہے، علمی سلسلے یہ جاری ہیں، تو یوں جو ہے یہ قربانی کا ذہن انشاءاللہ اس سے بنے گا۔ اور یہ تکلیف کی جو آپ نے بات کی، مدنی قافلے میں سفر کریں گے تو کچھ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مجھے یہاں امیر السنت کا شعر یاد آ گیا کہ پیارے مبلغ معمولی سی تکلیف سے تو گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا۔ یہ تکلیفیں آئیں تو ان کو جو ہے وہ آپ برداشت بھی کریں، ان پر صبر بھی کریں، انشاءاللہ صبر کا ذہن بھی بنے گا اور بہت ساری برکتیں ملیں گی۔ مدنی پھول جاری و ساری ہیں، کچھ آپ کی کالز کو اور میسیجز کو آپ سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
امجد رضا اتاری چوبارہ ضیاءپور سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ عز و جل سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بڑا ہی معلوماتی سلسلہ ہے، اور اس سے صبح کا آغاز یوں کہنے کے تازگی نصیب ہوتی ہے، تلاوت قرآن سننے کو ملتی ہے، کلام پاک سننے کی سعادت حاصل ہوتی ہے، اور مبلغین دعوت اسلامی کے مدنی پھول سماعت کرنے کی بھی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین خدمت میں میری عرض ہے کہ ماہ محرم الحرام کے اندر آپ دعوت اسلامی کے ساتھ بالخصوص مدنی چینل کے ساتھ جڑے رہیں کہ اس کے اندر اللہ کی رحمت سے بہت ہی پیارے پیارے سلسلے جو ہیں ان کی ترکیب ہوتی ہے۔ بالخصوص مدنی مذاکروں کا تو تسلسل ہے، آپ کو دعوت بھی ہے کہ آپ روزانہ جو ہے مدنی مذاکرے کے اندر شرکت کیا کریں، اجتماعی طور پر دیکھنے کی ترکیب بنائیں۔ نعت خواں اسلام بھائی کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں۔ بہت رنجیدہ و غمگین ہے دل یا رسول اللہ، کرم کر دو کلی دل کی اٹھے کھل یا رسول اللہ۔ مرحبا، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عاشقان رسول کا ایک جم غفیر ہے، ایک بہت بڑی تعداد میں ماشاءاللہ عاشقان رسول یہاں موجود ہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں، اور برکتیں پا رہے ہیں، امیر سنت کے ساتھ سحریاں افطاریاں کر رہے ہیں، اور جو عاشقان رسول روزہ نہیں رکھ رہے وہ ماشاءاللہ تینوں ٹائم جو ہے وہ لنگر رضویہ بھی کھا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، اور اچھا کھانا ماشاءاللہ کھا رہے ہیں۔ تو آپ فیضان مدینہ میں آ کر کے بھی یہاں مدنی مذاکروں میں شرکت کر سکتے ہیں، دیگر جو جدول ہے اس کی بھی جو ہے وہ پابندی کر سکتے ہیں، برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن مدنی قافلے میں اگر آپ سفر کریں تو یہ بھی بڑی سعادت مندی کی بات ہے، اور 3 دن تو اللہ رسول کے نام کے، اہل بیت کے نام کے آپ دے ہی دیں۔ آپ کے علاقے میں جہاں پر آپ موجود ہیں اس ٹائم بھائیوں سے رابطہ کریں اور مدنی قافلے میں سفر اختیار کریں، اور اخراجات بھی پیش کریں، پیسے بھی پیش کریں، اپنے اخراجات پیش کریں، اور جو نیاز کرنے والے ہیں یہ بھی تھوڑی ہمت فرمائیں اور مدنی قافلوں میں سفر اختیار فرمائیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے پوری بس جو ہے وہ مدنی قافلے کی مسافر بنتی ہے، ایک مسجد سے پوری بس سفر کرتی ہے۔ مجھے یاد ہے میں نے بھی ایک دفعہ مسجد میں تھا، میں مدنی قافلے میں یوں تقریباً ہمارے 42-45 اسلامی بھائی تھے کم و بیش جنہوں نے مدنی قافلے میں سفر کیا تھا۔ تو آپ ان کو کھانا کھلائیں، نیاز بناتے رہیں، جہاں مدنی قافلے مطلب 8-10 اس ٹائم بھی تقریباً ترکیب بنتی ہے ایک مدنی قافلے کی، تو اس ٹائم بھی مسجد میں ہوتے ہیں تو آپ کھانا بنائیں، مطلب خود بھی مدنی قافلے میں سفر بھی کریں، علم دین بھی سیکھیں، کھانا بنائیں، خود بھی کھائیں، ان کو بھی کھلائیں اور برکتیں حاصل کریں، اہل بیت دار کو اصال ثواب بھی کریں۔ جی میں جمیل بات کر رہا ہوں، ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، میں آپ کا مدنی چینل بہت شوق سے دیکھتا ہوں اور میرے بچے بھی دیکھتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے لیے، میرے بچوں کے لیے اور میرے والدین کے لیے دعا فرما دیجیے۔ اللہ کریم سلامتی، عافیت، راحت نصیب فرمائے۔ محمد شہزاد اتاری عرض کر رہا ہوں، ماشاءاللہ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے مرحبا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ اسی پر سلمان بھائی میں مدنی پھول چاہوں گا۔ حضور کی محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اور کیا کہوں، لا ایمان لمن لا محبت لہ، حق اس کا ایمان ہی کامل نہیں ہے جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں ہے۔ بے شک، اور اس پر مطلب ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ عمارت کی بنیاد کو اگر ہٹا دیا جائے تو عمارت اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتی، اور حضور کی محبت کو اگر ہٹا دیا جائے تو ایمان کی عمارت قائم رہ سکتی نہیں۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کچھ خامی، بڑی خامی نہیں، اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں کھا جائے بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی۔ تو یہ اگر حضور کی محبت ہوگی تو ہی کام چل پائے گا اور آگے بڑھے گا، ورنہ پھر کیا ہوگا یہ تو جب آگے جائیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ اللہ اس ورنہ سے ہمیں محفوظ فرما کے رکھے، اور اللہ کریم ہمیں اپنے محبوب کی محبت میں جینا اور دنیا سے جانا نصیب فرمائے۔ جی
میرا نام ام ہانی اتاریہ ہے۔ سلمان بھائی آپ کا سلسلہ بہت پیارا ہے۔ طیب بھائی سے عرض یہ ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دے، طیبہ بڑی دور، یہ والا کلام سنا دے۔ ٹھیک ہے، مرحبا، ماشاءاللہ جی۔ حامد رضا اتاری، ہند موڑاسا کا رہنے والا ہوں۔ ابھی ہند مدنی اتاری کابینات کے سیدھانیر سے عرض کر رہا ہوں، اللہ عز و جل مدنی چینل کے تمام مبلغین کو برکت عطا فرمائے اور کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے سلسلہ جاری ہے۔ اللہ پاک اس سلسلے کو چلانے والے کو شاد و آباد رکھے کہ جو ماشاء اللہ عز و جل اچھے اچھے پیارے پیارے موضوعات لے کر آتے ہیں۔ بڑی مہربانی جی آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے، جزاک اللہ، آپ کا ہند سے کال کرنا، مرحبا جی۔ محمد سلیم رضا اتاری، ضلع بہاولپور مہراوالا سے عرض کر رہا ہوں، ماشاءاللہ جب تک کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے یہ سلسلے کی تھوڑی سی زیارت نہ ہو جائے اس وقت تک میں ڈیوٹی پر ہی نہیں جاتا، کیونکہ الحمدللہ سارا دن دل مدینہ مدینہ رہتا ہے کھلے آنکھ صلی اللہ سلسلہ دیکھتے دیکھتے۔ تو میری یہ عرض تھی کہ اگر یہ کلام سنا دیا جائے، مرحبا، ماشاءاللہ، بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے۔ سلمان بھائی مجھے یہ کلام سنا دیجیے، مولانا حسن رضا خان صاحب کا کلام ہے۔ میری دل کو درد الفت کو وہ قرار دے الہی۔ چلیں جی، میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے، مرحبا۔ فیس بک پر آپ کے فیس بک لائیو مدنی چینل جو ہے، مدنی چینل لائیو جو فیس بک ہمارا ایک پیج ہے مدنی چینل کا، جس کا لنک آپ ماشاءاللہ یہاں اسکرین پر بلنک بھی کر رہا ہے، تو اس کے اوپر بھی سلسلہ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور یہاں یہ بھی ایک بات پہنچی کہ جو بیرون ملک رہنے والے ہیں ان کے لیے SMS کرنا یہ قدرے دشوار ہے کہ یہ تھوڑا ایکسپینسو جو ہے وہ پڑتا ہے، تو اس میں یہ تھا اس فیس بک میسیج کے اندر کہ آپ جو بیرون ملک میں رہنے والے جو کمنٹس کرتے ہیں ان کو بھی سلسلے میں شامل کیا کریں۔ تو اللہ کی رحمت سے ہمارے منصور بھائی بڑے پیارے ہمارے اسلام بھائی ہیں، ہمارے سلسلے کی ٹیم کے اندر ایک ماشاءاللہ بڑا پیارا ایڈیشن ہے، تو یہ انہوں نے میسیج مجھ تک انہوں نے پہنچایا تھا، کس نے پہنچایا تھا، بہرحال کسی نے پہنچایا تھا، تو میسیج میرے تک وہ پہنچا تھا، غالباً شفیق بھائی نے پہنچایا تھا، شفیق بھائی ملک دعوت اسلامیہ ماشاءاللہ۔ تو اب ہم جو ہے وہ اب میں کچھ میسیج شامل کر رہا ہوں جو فیس بک مدنی چینل لائیو فیس بک پیج پر جو مدنی چینل دیکھ رہے ہیں ان کے کچھ جذبات جو ہیں اور کمنٹس جو ہیں ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں جی۔ محمد جہانگیر بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور یہ کلام سنا دیں، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، واہ سبحان اللہ۔ یہ ہیں جی مزمل قادری بھائی ہیں جی، اور یہ کہہ رہے ہیں دعا کی التجا ہے، اللہ پاک آپ کو سلامتی اور عافیت عطا فرمائے۔ یہ محمد سعید بھائی ہیں جی، ان کا سجیشن ہے، بہت شکریہ آپ کے سجیشن کے لیے۔ یہ ہیں جی حافظ حسین بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی یہ کلام سنوا دیجئے، اعلیٰ حضرت کا کلام سننا ہے، اور سوز جگر نام سے کوئی ہیں جی، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سبحان اللہ، بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں اسلم بھائی ہیں، اسلم خان، اللہ پاک دعوت اسلامی کو سلامت رکھے، بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے۔ اور خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا یہ کلام سنوا دیجئے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کچھ میسیجز بھی شامل کر لیتا ہوں جلدی جلدی۔ نگر پارکر تھر سے میسیج ہے، بہت شکریہ جی آپ کے میسیج کے لیے۔ عرفان بھائی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یہ کلام سننا ہے جی۔ بورے والا سے میسیج ہے کہ آج کا موضوع اچھا ہے، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اپریسیشن کے بہت سارے میسیج ہیں، ایاز بھائی ہیں، ان کا میسیج ہے نگر پارکر سے، بڑی مہربانی، تاجدار حرم کلام ان کو سننا ہے جی۔ گلزار طیبہ سے میسیج ہے، یہ کیا ہے کلام کون سا سننا ہے جی، اللہ اکبر، چلیں مرحبا، آپ سب کی میسیجز کرنا، اللہ برکت عطا فرمائے، بڑی مہربانی ہوگی جی آپ کی۔
یا ربنا ارحم لنا یہ کلام سنوائیں. بڑی مہربانی جی آپ کے میسیج کے لیے. گلزار طیبہ سے میسیج ہے جی, بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے. اور یہ ہیں جی کیا نام ہے ان کا, حمزہ والا سے میسیج ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پشتوں میں شعر یاد کیا ہوا ہے تو سنا دیں. چلیں ٹھیک ہے جی. فیضان بھائی ہیں کراچی سے, بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے بھی. قربان بھائی ہیں چشمہ بیراج سے, آپ کے میسیج کے لیے بہت شکریہ. طیب بھائی کچھ کلام شامل کریں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں جی. یہ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں, پھر طیب بھائی کی انشاءاللہ ہم کلام بھی سنتے ہیں جی. میں محمد اسامہ اطاری منڈی باولدین سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سلمان بھائی آپ کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت پیارا سلسلہ ہے. سلمان بھائی مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر جس کے والدین مدنی قافلے میں جانے نہ دیں تو وہ کیا کرے؟ جی خالد بھائی کیا کریں؟ پاؤں پکڑ لے ان کے, قدم بوسی کرے ان کی. جو قدموں میں جھکے رہتے ہیں ان کو پھل لگتا ہے. تو بات منوانی ہو تو اس کے لیے ہم ویسے تو ہمیں پتہ ہی ہوتا ہے اپنی بات کیسے منوانی ہے, ہر کسی کو اپنا اپنے گھر کا معاملہ پتہ ہوتا ہے. تو یہ ایک اجمالی سی بات میں نے عرض کی کہ والدین کی خدمت کریں. باقی سارا مہینہ ہم ببر شیر بن کے رہے, اور جب ایک ذمہ دار تھے ہمارے, وہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم جو ہے وہ مطلب اپنے ذاتی سارا مہینہ کام کاج کریں سارا ہفتہ, تو ہم جو ہے وہ منہ ماریاں کریں, کسی سے لڑائی کریں, جھگڑا کریں, اور بدھ والے دن مارکیٹ میں نیکی کی دعوت دینے جائیں تو کہیں ہم اللہ عز و جل کے عاجز بندے, تو کہے گا مجھے پتہ ہے کتنے کو عاجز بندے, پورا ہفتہ دیکھا ہے تمہیں. تو اپنے گھر کا ماحول تھوڑا سا بہتر بنائیں انشاءاللہ. والدین نیکی کے کاموں سے عام طور پہ منع نہیں کرتے, بعض جگہ منع ہوتا بھی, اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. زبردستی لڑائی کر کے جانا ہی جانا ایسا نہ کریں, ان کو منا کے جائیں, انشاءاللہ اس سے ان کا دل خوش ہوگا. ان کے لیے دعائیں کریں. جو مدنی قافلے میں جا رہے ہیں آپ کو اگر اجازت نہیں ملی ان سے کہیں کہ وہ دعا کریں میرے لیے بھی آسانیاں. ان کو سنائیں نہ کہانیاں نہ سنائیں, میرے ابو نے مجھے اجازت ہی نہیں دی ورنہ میں نے تو چلے جانا تھا. غیبت تو ہے نا والد کی. اب وہ کہیں گے یار تو بڑا, ان کا ابا ظالم آدمی جانے نہیں دیتا ان کو مدنی قافلے میں. مدنی قافلے میں جانا تو مستحب بھی تھا, اچھی بات تھی. اب والد صاحب کو پہنچے گی بات بھی, اس نے فلاں فلاں ذمہ دار کو بھی میری شکایت لگائی ہے میرا, تو والد صاحب جو ہے نا وہ دعوت اسلامی کے اور سارے ذمہ داران کے خلاف ہو جائیں گے. تو پیار محبت سے ہی ان معاملات کو حل کیا جائے. مدینہ مدینہ. اور والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو نیک کاموں سے منع نہ کریں. سبحان. آپ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف اگر آپ کا بچہ قدم بڑھا رہا ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا اور آگے کریں, تھوڑا اس کو انکریج کریں. آج یہ مدنی قافلے میں سفر کرے گا, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے گا. یہ مدنی ماحول آپ کے بچے کو آپ کا بچہ بنائے گا, آپ کے بچے کو آپ کا بچہ بنائے گا. اس بچے کو جس کو شاید ہم موبائل کا بچہ بنا چکے ہیں, معذرت کے ساتھ یہ بات کسی کو اگر بری لگی ہو تو, ہم نے اپنے بچوں کو اپنا بچہ نہیں بنایا, یا ہم نے اسکول کا بچہ بنایا ہوا ہے, یا کوچنگ کا بچہ بنایا ہوا ہے, یا موبائل کا بچہ بنایا ہوا ہے, یا گیم کا بچہ بنایا ہوا ہے. یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے بچے کو آپ کا بچہ بنائے گا. یہ بچہ اپنے دوستوں کا مطلب بنا ہوا ہے لیکن ماں باپ کا نہیں بنا ہوا. یہ جس ڈگر پر جس نہج پر ہم لے کر چل رہے ہیں تو نتیجے ہمارے سامنے آ رہے ہیں. یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہ آپ کے بیٹے کو, آپ کی بیٹی کو, آپ کے ادب کا, آپ کے احترام کا, آپ کی خدمت کا, آپ کی اطاعت کا, آپ کی فرما برداری کا, آپ کو خوش رکھنے کا یہ ذہن دے گا. اور پھر جب اس مدنی ماحول سے آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی یہ چیزیں لے گا, ان کو ابزارو کرے گا, یہ سنے گا, بیانات سنے گا, ماں باپ کے سلوک کرنے کے, دست بوسی کرنے کے, دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اس کے ذریعے سے جب یہ سنے گا تو پھر انشاءاللہ ان کو اپلائی کرے گا, اور یہ آپ کے دل کی راحت بنے گا, آپ کے دل کے سکون کا باعث بنے گا. ہم نے اس طرح کے والدین بھی دیکھے ہیں جو کہنے والے ہیں کہ ہماری اولاد مر ہی جائے تو اچھا ہے, تجھ سے تو نہ ہی ہوتی تو اچھا ہے. اور میں نے اشتہار آتے رہتے, میں نے اپنی اولاد کو آگ کر دیا, اگرچہ اس کی شرعی حیثیت جو بھی ہے, لیکن اس طرح کے واقعات ہیں نکال دیتے, مطلب مانتے ہی نہیں کہ یہ ہمارا بیٹا, یعنی قانونی لحاظ سے ان کو بالکل جدا کر دیتے. یہ ایک انداز یہ ہے. اور اسی معاشرے میں بسنے والے والدین کو میں نے یہ کہتے ہوئے بھی سنا ہے, اللہ میرے بیٹے جیسا بیٹا ہر بندے کو عطا فرمائے. سبحان اللہ, میری اولاد جیسی اولاد ہر کسی کو عطا فرمائے. تو یہ اللہ کی رحمت سے یہ جو الفاظ سنے ہیں
یہ ان کے لیے بھی سنے ہیں کہ جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں. تو یہ آپ اپنی اولاد کو اس مدنی ماحول سے دور نہ کریں، مدنی قافلوں سے دور نہ کریں. آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کا مدنی منا، مدنی منی اگر مدنی ماحول کی طرف آ رہا ہے، ان کو انکریج کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو آگے آپ لے کر آئیں. انشاءاللہ اس چیز کی برکت آپ اپنی قبر میں بھی محسوس کریں گے اور اللہ نے چاہا تو حشر میں بھی محسوس فرمائیں گے. آپ کا بیٹا دنیا سے جانے کے بعد آپ کو اصالہ ثواب کرے گا. آج ہم غور کر لیں ایک سوال، یہ جو انہوں نے کال کیا حافظ صاحب، اس پر ہم ایک بات کر ہی لیں کہ ہمارا بچہ دنیا سے جانے کے بعد، یہ میں کہا کرتا ہوں، ہم غور کر لیں ہمارا جنازہ پڑے گا یا نہیں پڑے گا. میرا بچہ میرے مرنے کے بعد میرا جنازہ پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ جنازہ پتا ہوگا کیسے پڑھتے ہیں تو پڑے گا نا. کیا فرماتے ہیں حافظ صاحب آپ؟ جی بالکل، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات تو ایسی ہی ہیں، بلکہ والد کے انتقال کے بعد زیادہ حقدار اگر بیٹے کے اندر شرائط پائی جاتی ہوں تو وہی ہے کہ وہ اپنے باپ کا، والد کا جنازہ پڑھے. لیکن ظاہر سی بات ہے اگر ہم نے اسے اچھے ماحول میں جانے سے منع کیا ہے، اسے علم دین سے روکا ہے، اور بالخصوص دین سے اچھے ماحول سے مراد جو الحمدللہ رب العالمین جیسے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے، اس سے ہٹ کر کسی اور جگہ وہ جا رہا ہے جہاں تربیت کا انداز درست نہیں ہے یا کسی غلط رستے پر وہ جا رہا ہے، وہاں تو روکنے کا حق بنتا ہے. لیکن نیک لوگوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، اور پھر الحمدللہ رب العالمین عاشقان رسول کے ساتھ جب آپ کا بچہ جانا چاہ رہا ہے تو والد کو چاہیے کہ اس کا دست و بازو بنے، اس کی حوصلہ افزائی کرے اور خود سے جو ہے وہ اپنے بیٹے کو اس انداز میں پیش کرنا چاہیے. یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ مبارک رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں سلمان بھائی، یہ حقیقت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، وہ والدین بھی معاشرے کے اندر موجود ہیں جو پہلے اپنی اولاد سے بیزار تھے اور آج انہی کی اولاد دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن چکی ہے. الحمدللہ رب العالمین، اس پر اللہ کا فضل اور شکر ادا کرنا چاہیے. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے کہ وہ آپ کے بیٹے کو توفیق دے رہا ہے ایسے دور کے اندر جب کہ نیکی کرنا جو ہے یوں کہہ لیں کہ مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے اور گناہ کرنا آسان سے آسان ہوتا چلا جا رہا ہے. ایسے دور میں آپ کا بیٹا آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہے، آپ سے التجا کر رہا ہے کہ مجھے دین سیکھنے کے لیے مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے. آپ کو تو اس کی پیٹھ تھپک کے اس کو کہنا چاہیے بیٹا 3 دن کے لیے نہیں 12 دن کے لیے جاؤ. سبحان اللہ، ایسا ہونا چاہیے مدینہ مدینہ. اور پھر یہاں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں کہ پھر والدین دیکھیں بھی ہمارا بچہ مدنی ماحول میں اجتماع میں جا رہا ہے، یہ بھی ذہن رکھیں کہ دیکھ لیں کہ اجتماع میں جا رہا ہے یا نہیں جا رہا. یہ بھی ایک ضروری بات ہے. بیٹا ہے، بیٹی ہے، اجتماع میں جا رہے ہیں، درس میں مطلب کوئی اس طرح مدنی دورہ ہے، اس طرح ہوتا ہے نیکی کی دعوت کے لیے، تو یہ پھر بچے اس میں بھی جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بچے اس عنوان پر کہیں اور جا رہے ہیں. تو یہ بھی تھوڑا نظر بھی رکھنی ہے، حوصلہ افزائی بھی کرنی ہے، نظر بھی رکھنی ہے. ہمارے بہت پیارے ولی دعوت اسلامی ہیں، ان سے میں نے ایک بات سنی تھی. وہ فرماتے تھے کہ اولاد کو سونے کا نوالا کھلاؤ اور ان پر شیر کی نگاہ رکھو. بڑی اچھی بات کہی اور یہ بھی ہونا چاہیے. چلیں جی طیب بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. طیب بھائی ماشاءاللہ، سونے کا نوالا تو جائز ہے جی کھلانا. اللہ اکبر. میں تو اس پر کیا آپ مجھے بتائیں، آپ نے کبھی کسی کو سونا کھاتے ہوئے دیکھا؟ نہیں، آپ فرما رہے نا اولاد کو سونے کا نوالا کھلاؤ. ہاں جی، سونے کا نوالا تو شاید جائز نہیں ہوگا کھلانا. سونے کا نوالا کھلانا، سونا کھائے گا کیسے حافظ صاحب؟ نہیں مراد کیا پھر بتا دینا. کیا مراد بڑی واضح، اس کی میں کیا اس کی وضاحت کروں. کیونکہ آپ اچھا کھانا کھلائیں بچے کو، مطلب اس کا خیال کریں اور اچھی طریقے سے اس کی تربیت کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس پہ نظر بھی رکھیں. آپ جو اس کی ضروریات ہے پورا کر رہے ہیں، اس کو اچھے کپڑے بھی لے کے دے رہے ہیں، اچھے کھانے بھی کھلا رہے ہیں، اچھی بات ہے، یہ بھی کریں اور نظر بھی رکھیں اس کے اوپر. یہ ویسے ایک بڑی عجیب بات ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ اصل میں جس نے بلاغت پڑھی ہو نا اس کے لیے بہت ساری چیزیں سمجھنا آسان ہوتا ہے. ہر بندے نے بلاغت نہیں پڑھی ہوتی. میں عرض کر رہا ہوں جی، صحیح فرمایا آپ نے کہ ظاہر سی بات ہے ظرف جتنا بندے کا ہوتا ہے تو اسی اعتبار سے ابزارو کرتا ہے. لیکن اتنی جو یہ بدیہی باتیں ہوتی ہیں ان کو تو مطلب لوگ سمجھتے ہی ہیں، لیکن جو نہیں سمجھتے وہ اگر کوئی غلط سمجھ رہے ہوں، دیکھیں جو آپ کے نزدیک بدیہی ہے ضروری نہیں کہ وہ ہر ایک کے لیے بدیہی ہو. اللہ اکبر حافظ صاحب. ٹھیک ہے جی، مان لیتے ہیں جی. چلے بہرحال اگر کبھی آپ مسکنسپشن کا شکار ہوں تو ضرور پوچھ بھی لینا چاہیے. کل کے سلسلے میں نے ایک بات کہی تھی
کہ اور بھائیوں سے اگر حق مانگا جا رہا ہے تو بھائی دیں. تو مجھے کسی نے کہا, کل ایک میسج آیا سلسلے سے مطلب فارغ ہونے کے بعد تقریباً 1 بجے کے قریب, جی اولاد وراثت تو ماں باپ سے مانگنی چاہیے, تو بھائیوں سے مانگنے کا آپ نے کہا ہے مدنی چینل پر کہ بھائیوں سے وراثت مانگے. تو میں نے ان کو وہ عرض کیا, میں نے کہا جی دیکھیں باپ مر گیا بیچارہ, بھائی مال وراثت پہ قبضہ کر کے یہ بیٹھا ہوا ہے, تو مجھے بتائیں وہ بہن کیا باپ کی قبر پر جائے گی, ابا جی مجھے وراثت دے کے جاؤ یا مجھے وراثت دو؟ کس سے طلب کریں گے؟ اسی سے طلب کریں گے نا جو اس کا نگہبان نگران یا اس کے اوپر قابض بنا بیٹھا ہے. ٹھیک ہے, پھر اور بھی بہت ساری باتیں تھیں اس میں. اچھا آپ نے کہا کہ بھی اگر اچھا پھر یہ بھی تھا. اب آپ دیکھیں نا کہ ہماری جو معلومات ہیں ہم سمجھتے ہیں شاید وہی ختمی معلومات ہیں اور وہی صحیح ہے, ضروری نہیں کہ وہ صحیح بھی ہو. انہوں نے مجھے کہا, پھر آپ نے کل یہ کہا کہ بہن کو بھائی کہتے ہیں ہم نے تمہاری شادی کر دی ہے, تمہیں جہیز میں سامان دے دیا ہے, تو یہی تمہاری وراثت ہو گئی, اب کیا مانگنے آئی ہو؟ تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ اب دیکھیں جب بھائیوں نے وراثت دے دی, بھائیوں نے شادی کر دی یا باپ نے شادی کر دی, باپ نے شادی کر دی اور باپ یہ بول رہا ہے یا بھائی یہ بول رہے ہیں کہ ہم یہ تمہارا وراثت کا مال تمہیں دے رہے ہیں, تو وراثت تو ادا نہیں ہو جائے گی. تو اس پر مطلب میں نے انہیں عرض کیا, میں نے کہا دیکھیں وراثت پہلی بات تو ہے بنتی ہے مرنے کے بعد. بھی باپ مرے گا تو باپ کا مال مال وراثت بنے گا نا. جب باپ حیات ہے, وہ زندہ ہے, تو اب جو اپنی بیٹی کو دے رہا ہے اس کو وراثت کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ اس طرح وراثت ادا ہو جاتی ہے. تو یہ بھی اس طرح کی بعض کا معاملات دیکھے گئے ہیں. اپنی معلومات کو ختمی تصور نہ کریں, ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں تو ہمارے پاس بھی کوئی دلیل ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم تو سامنے والے سے دلیل طلب کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمارا سوال مطلق مفروضے پر مبنی ہوتا ہے, خالی مفروضے پر نہیں, مطلق مفروضے پر مبنی ہوتا ہے. اب یہ مطلق مفروضے کا بھی وہی زیادہ مطلب سمجھے گا کہ جو مطلق کو بھی سمجھتا ہے اور مفروضے کو بھی سمجھتا ہے, ورنہ مطلق ہو جائے گا, ورنہ مفروضہ مطلق بھی ہو جائے گا. ویسے مطلق مفروضہ بھی اور مفروضہ مطلق بھی, ان دونوں کے اپنے اپنے مفہوم ہیں, معانی ہے. لمبی بحث ہے قاضی مبارک کی, اس کو کہاں ابھی یہاں سمجھایا آسان کرے. مندی کی بحث طیب بھائی کی طرف چلتے ہیں. المطلق الشیء اور الشیء المطلق, ان دونوں کے الگ الگ مفہوم اور معانی ہے. قاضی مبارک منطق کی ایک بہت جسے یوں کہیں کہ منتہی کتاب ہے, اس کی مطلب ایک بحث ہے یہ. تو اس کو دیکھیں گے آپ جامع المدینہ میں آئیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کا کچھ نہ کچھ فیضان یہ آپ پائی جائیں گے. ابھی طیب بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے کچھ کلام سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بہت رنجیدہ غم گین ہے دل یا رسول اللہ, کرم کر دو دل کی اٹھے کھل یا رسول اللہ. غم عالم کا مارا ہوا سہارا ہوں, غم عالم کا مارا ہوا کبے سہارا ہوں. میری آسان ہو ہر ایک مشکل یا رسول اللہ. میری آسان ہو ہر ایک مشکل یا رسول اللہ. حضور
تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، کون ایسے دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھا تو پر کو خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، فریاد
محشر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ ماشاءاللہ کلام بھی شامل ہو رہے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ہم آپ کو مدنی گلدستہ ایک دکھاتے ہیں، روحانی علاج ہمارے سلسلے کا حصہ ہے۔ آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، اور اس کا یہ ایک سیگمنٹ ہے روحانی علاج۔ آج کے سلسلے میں جو روحانی علاج ہم سننے جا رہے ہیں وہ ان کے لیے ہے کہ جن کی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، یعنی ہم نارمل جو ہے وہ ہارٹ بیٹ جو ہے اس سے تیز ہو جائے، تو اس کا کیا علاج ہے؟ چنانچہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے بیمار عابد میں ہارٹ بیٹ کے تیز ہونے کا، دل کی دھڑکن کے تیز ہو جانے کا علاج ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 58، آیت نمبر 58، یعنی سلام قولا من رب الرحیم، 101 مرتبہ پڑھ کر اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، یا کسی سے یہ پڑھوا لیں، کھانے یا پینے کی کسی چیز پر دم کر کے کھا لیں، یعنی جب دل کی دھڑکن آپ کو لگے کہ تیز ہو رہی ہے، یا عموماً جس وقت میں تیز ہو جاتی ہے یا جس طرح کے کام کے بعد تیز ہو جاتی ہے، تو آپ پہلے سے یہ دم کر لیں اور وہ کھانے یا پینے کی چیز استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل دل کی دھڑکن اپنے نارمل جو حالت ہے اس پر آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر طرح کے ظاہری و باطنی قلبی امراض سے شفا عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ مدینہ ماشاءاللہ، یہ مدنی چینل کے ناظرین کیا اسے کہتے ہیں، روحانی علاج جو ہوتے ہیں ان میں الفاظ کی ادائیگی پر بھی تھوڑی توجہ کرنی چاہیے، بالخصوص قرآن کریم کی جو آیات مبارکہ ہوتی ہیں ان کا تلفظ کو بھی جو ہے وہ دیکھ لینا چاہیے کہ بندہ ان کا درست تلفظ کرے۔ کم از کم ممکنہ صورت میں جو ہے وہ صفات لازمہ کی رعایت کی جائے، اور صفات غیر لازمہ جو بہرحال ہوتی ہیں جیسا تفخیم ہے، ترقیق ہے، اخفاء ہے، تو اس میں اگر کبھی کوئی خامی رہ بھی جائے تو ویسے رہنی نہیں چاہیے، لیکن اگر کبھی رہ بھی جائے تو یہ چل جاتا ہے۔ بہرحال جی افخاء، تفخیم، ترقیق، اظہار، یہ کیا ہے؟ یہ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا جی۔ مدنی قافلے میں سفر کریں گے تو کچھ نہ کچھ تو جان ہی جائیں گے۔ ویسے یہ جاننے کے لیے نا جی جو میں نے عرض کیا ہے، صفات لازمہ متضادہ، صفات حروف کی صفات لازمہ متضادہ، صفات لازمہ غیر متضادہ، یہ ایک پوری فیلڈ ہے، تجوید میں آپ آئیں گے۔ یہ تو اتنا مشکل ہے، یہ کون کر سکتا ہے بھلا؟ مشکل ہم نے کی ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں، ہر بندہ کر سکتا ہے، آپ کو تو کافی کچھ پتہ بھی ہوگا۔ مشکل دیکھیں، روٹی کھانا آسان کام ہے، مجھے ایک بات بتا دیں آپ بھی، کھانا آسان کام ہے، کھانا کھانا بھی آسان کام نہیں ہے۔ جیسے لقمہ، پہلے آپ کو لقمہ بنانا پڑے گا، پہلے بلکہ ہاتھ بڑھانا پڑے گا، بلکہ اس سے بھی پہلے تو کھانا سامنے آئے گا، کھانا سامنے لانے کے لیے بھی کچھ کرنا ہی پڑے گا، ایسے ہی کھانا بھی سامنے نہیں آتا۔ لنگر کا کھانا ہو وہ بھی بعض اوقات خود بخود سامنے نہیں آتا، بلکہ سامنے لانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں برس اگر کھانا سامنے آ گیا ہے، آپ کے سامنے موجود ہے اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ بولیں کہ یہ کھانا مطلب خود بخود مطلب یہ لقمے بنتے جائیں اور آٹومیٹک میرا منہ کھلے پھر بند ہو اور پھر یہ مطلب میرے معدے میں پہنچے اور پھر یہ ڈائجسٹو سسٹم کے ذریعے سے خود بخود مطلب یہ خون کا حصہ بھی بن جائے اور سارا مطلب انرجی بھی مل جائے، تو یہ ایسا نہیں ہوگا۔ کھانا کھانے کے لیے بھی آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، اتنا آسان کام یہ بھی نہیں ہے۔ صحیح کھانے کے لیے تو تھوڑی اور ہی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے ہاں تو ہے نا، کھانا آ رہا ہے اور اندر جا رہا ہے، تو یہ بھی ایک جو ہے محل غور بات ہے۔ بہرحال کچھ بھی آپ نے کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو سیکھنا پڑے گا، کچھ ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ ABC یاد کرنا آسان کام ہے، الف بے یاد کرنا آسان کام ہے، الف انار بے بکری پے پنکھا، یہ یاد کرنا کوئی آسان کام ہے نہیں۔ بچہ بیچارہ، چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے وہ ایک دم سے یاد اس کو نہیں ہوتا، اچھا بعضوں کو ہو جاتا ہے، بعضوں کو نہیں ہوتا، پھر وہ کوئی بیچارے مطلب کیسے مراحل میں سے گزرتے ہیں تو پھر چل کے کہیں پہنچتے ہیں۔ اچھا پھر جن کو ٹیبلز یاد ہوتے ہیں، پہاڑے یاد، مجھے بتائیں آپ ایسے ہی خام خواہ پہاڑے یاد ہو جاتے ہیں؟
آسان تو ہو سکتا ہے جسے آپ بولیں تھوڑا جلدی یاد ہو جاتا ہے، مشکل پہاڑے یاد کرنے کے لیے تھوڑی آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی، ٹیبلز جو ہوتے ہیں ان کو یاد کرنے کے لیے. پھر آپ یوں آپ آ جائیں الجبرا میں آ جائیں، آپ کیمسٹری میں آ جائیں، آپ بایو میں آ جائیں، مطلب کوئی آپ جو ہے فیلڈ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ بولیں بہت آسان ہے. لینگویج لٹریچر کو دیکھ لیں، لٹریچر کی جو گرامر ہے یہ بھی کوئی آسان مطلب تھوڑی ہوتی ہے. اسم الگ ہے، علم الگ ہے، کنیت الگ ہے، معرفہ الگ ہے، نکرہ الگ ہے. فائدے ہیں اتنے سارے، جو آپ یہ تفخیم ترقیق یہ اتنے بتا رہے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ دیکھیں قرآن کریم آپ پڑھیں اور پھر اس میں قواعد کی رعایت کے ساتھ پڑھیں. تفخیم ترقیق، تفخیم کا مطلب ہوتا ہے لفظ کو پر پڑھنا، جیسے لفظ تفخیم کا مطلب ہوتا ہے لفظ کو موٹا پڑھنا. جیسے لام ہے، لام اس میں جلالت اللہ، اس میں جو لام ہے اس لام سے پہلے اگر زبر ہو یا پیش ہو تو اس کو پڑھا جائے گا، پر پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا. جیسے اللہ اکبر، اللہ اللہ، تو یہ لام پر ہے. اچھا اس سے پہلے اگر زیر ہو تو پھر اس کو باریک پڑھیں گے، اب اس میں ترقیق ہو جائے گی، اس کو باریک پڑھیں گے. للہ، للہ، یہ لام باریک ہو گیا. یوں ہی را ہے، را میں بھی تفخیم بھی ہے، یعنی اس کو موٹا پڑھیں گے. جیسے را پر اگر زبر ہو یا پیش ہو، یا را ساکن سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. یوں ہی اگر را پر جو ہے وہ زیر ہے تو پھر اب اس کو باریک پڑھیں گے. تو یہ باریک پڑھنا، پر پڑھنا عام جو ہے وہ اس میں جلالت کا جیسے جو لام ہے، اور اس میں میں نے جو را کا آپ کو قاعدہ بتایا ہے یہ ہے. آپ باریک پڑھیں پر پڑھیں یہی کہہ دیتے، تفخیم ترقیق اتنا مشکل جی تو پڑھ ہی نہ جائے. جی یہ دیکھیں آپ سب یہ ٹرمینالوجیز ہیں. اچھا ٹرمینالوجی جو ہوتی ہے نا، اصطلاح جو ہوتی ہے وہ اس فن کی آپ ویسی بات کریں گے. جیسے ایٹامک ماس ہے، ایٹامک نمبر ہے، ٹھیک ہے، یا ایٹامک ماس ہے، یا ویلنسی ہے. ویلنسی کیا ہے کہ ایک ایٹم ہے وہ اپنے مدار میں سے کوئی الیکٹران دے رہا ہے یا لے رہا ہے، تو یہ اس کا جو ریشو ہوتا ہے اس کو ویلنسی کہتے ہیں. میں نے آسان سے الفاظ میں ویلنسی کی تعریف بیان کرنے کی کوشش کی. آپ بولیں یار آپ یہی بول دیں الیکٹران جو مطلب ایک مدار میں سے، ایک ایٹم اپنے مدار میں سے جو چھوڑ رہا ہے اس کو آپ جہاں جہاں لفظ ویلنسی بولنا ہے وہاں آپ یہ لے کر آئیں تو ہولیگا ہی بگڑ جائے گا. تو وہ چیزیں جہاں پر آپ کو ٹرمینالوجی بولنی ہے وہاں پر آپ ٹرمینالوجی ہی بولیں گے، تو جہاں پر آپ کو اس کی وضاحت کرنی ہے وہاں اس کی وضاحت کر دیں گے. یہ ہر فن کے اندر ہے، خالی اسی کے اندر نہیں ہے. کیمرہ ہے، جیسے یہ فوکس کرتے ہیں، فوکس کیا ہوتا ہے؟ فوکس مطلب اس کرتے ہیں نا اس کو. اب فوکس کیا؟ چہرہ کلیئر کرنا، جو چیز ہے وہ کلیئر ہو جائے، فوکس. ڈیفیوز بھی کرتے ہیں یہ کیمرہ مین جو ہوتے ہیں. FS100 میں ہمارے پاس بھی ماشاءاللہ مدنی چینل میں ہے، کیمرہ بھی ہے، اس کے لینس بھی ہیں. ڈیفیوز یعنی بندہ نظر آئے گا، جو پیچھے اس کا انوائرمنٹ ہے وہ سارا کیا ہو جائے گا؟ بلر ہو جائے گا. اسے کہتے ہیں ڈیفیوز کرنا. اب آپ وہ غائب کرنا. اب آپ بولیں گے یار ڈیفیوز کیوں بار بار بول رہے ہیں، کوئی اور لفظ بولیں، یا جو آپ کر رہے ہیں وہ ہر جگہ ڈیفیوز کی جگہ لے کر آئیں تو وہ کیا ہو جائے گا؟ حلیہ بگڑ جائے گا. تو یوں ہی جو ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں، جو اصطلاحیں ہوتی ہیں، ان کو بعض اوقات ویسے ذکر کرنا پڑتا ہے، اور جب ضرورت پیش آئے تو ان کی تسہیل یا ان کی وضاحت بھی بیان تعریف کر دی جاتی ہے. اب یہ قرآن پاک آپ نے فرمایا کہ درست انداز سے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، تو یہ بھی اہل بیت اطہار کے محبت کے جو تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے کہ یقیناً سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیزے کی نوک پہ بھی قرآن پاک کی تلاوت فرمائی. تو قرآن پاک پڑھنا وہی قابل قبول ہے جو اس طرح سے پڑھا جائے جس طرح پڑھنے کا حق ہے. قرآن پاک درست پڑھیں گے تو یقیناً ثواب ملے گا، اور اگر معاذ اللہ غلط پڑھیں گے اور معنی ہی فاسد ہو جائیں تو ثواب کی بجائے گناہ ملے گا. اور جیسے بات چلی تھی وہ میرا خیال وظیفے سے جو بتایا گیا تھا، ورد بتایا گیا تھا، تو وہیں سے تو اس طرح جو اوراد و وظائف ہوتے ہیں اس میں بھی بسا اوقات ہم کہتے ہیں یار میں تو اتنے عرصے سے پڑھ رہا ہوں تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہو رہا. جیسے آج تھا وہ مطلب دل کی دھڑکن کے حوالے سے، میری دل کی دھڑکن تو ویسی کی ویسی ہے، میں پڑھ کے اتنا پھونکے مارتا رہتا ہوں. اور تو اس میں بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اس میں درست پڑھ نہیں رہے ہوتے اور درست پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے ہوتے. اور درست پڑھنے کے لیے کچھ نہ کچھ آپ نے جیسے فرمایا مدنی قافلے میں بھی پتہ چل جائے گا، اور مدرسۃ المدینہ بالغان آپ کے علاقوں میں ہر جگہ تقریباً اب تو الحمدللہ دعوت اسلامی جہاں ہے وہاں مدرسۃ المدینہ بالغان ہے. اور اگر نہ ہو مثال آپ وہاں کوئی مبلغ نہیں ملتے تو مدرسۃ المدینہ بالغان آن لائن بھی ہے. تو آن لائن آپ مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھ لیں انشاءاللہ. آپ جہاں بھی ہیں اپنے ٹائم میں سے کچھ ٹائم آدھا گھنٹہ روزانہ نکالیں، آپ اپنا قرآن پاک درست کر سکتے ہیں. آپ اپنے رات میں، دن میں، صبح، دوپہر، شام، جب آپ کو آسانی ہے آپ آن لائن کے ذریعے
ایڈمیشن لیں، داخلہ لیں، اور پھر انشاءاللہ آپ قرآن پاک اپنا کچھ ہی عرصے کے اندر درست ہو جائے گا۔ یہ دعوت اسلامی نے انتہائی ایک سہولت سمجھ لیں ہمیں فراہم کر دی ہے۔ دنیا میں ہم جہاں بھی ہیں، جس شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، قرآن پاک پڑھنے کے لیے، ایک دین کو سیکھنے کے لیے ہمارے پاس بہترین ایک شعبہ یہ جامعۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ آن لائن ہے، موجود ہے۔ ماشاءاللہ، چلیں جی، سبحان اللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ خالد بن مدنی پھول بھی دے رہی ہے، گھڑی کہہ رہی ہے کہ وقت جو ہے وہ اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ ایک سوال ہے کہ آپ پہلے مدنی چینل پر آئے یا خالد بھائی پہلے مدنی چینل پر آئے؟ جی خالد بھائی آپ ہی بتائیں گے اس کا۔ یہ میرا خیال ہے ہر سال کوئی اسلام بھائی پوچھتا ہے، شاید گزشتہ برس بھی وہ بھول جاتا ہے پھر اس کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چلیں جی خالد لکھ کے بھیج دیں ایک دفعہ آپ۔ اللہ اکبر، چلیں جی بتا ہی رہے، چلیں ابھی پوچھ لیا تو بتا ہی دیں جی۔ چلیں آپ بتا دیں جی۔ ویسے تو مدنی چینل پہ ماشاءاللہ سلمان بھائی کی بہاریں ہیں، اور بہاریں آپ کے ہمارا کیا جی کچھ اور عزتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ تو میں سلسلے میں ظاہراً میں پہلے آیا تھا ماشاءاللہ۔ خالد بھائی کے ساتھ پہلا براہ راست سلسلہ رات کو ہم نے کیا تھا، فیضان صحابہ و اہل بیت، آپ کو یاد ہوگا، عبدالحبیب بھائی سلسلے میں، تو خالد بھائی کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا۔ خالد بھائی پہلے سے آتے تھے، میرا براہ راست سلسلہ عبدالحبیب بھائی کے ساتھ یوں مطلب وہ ایک سلسلہ کار تھا، فیضان صحابہ و اہل بیت، اب بھی ہو رہا ہے الحمدللہ، سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ٹھیک ہے جی، کون سی سن میں آپ نے درس نظامی مکمل کیا؟ خالد بھائی یہ بھی بتا دیں۔ مجھے پوچھا کہ آپ سے پوچھا گیا جی؟ ویسے کوئی ایک بھی بتا دے گا تو شاید تینوں کا ہی ہو جائے گا، آپ ہی بتا دیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر۔ ایسے میں سچ بتاؤں آپ کو، دیکھیں بات تو سچ اور حق کی کرنی چاہیے، مجھے تو یاد نہیں ہے کہ اس سال میں درس نظامی مکمل کیا ہے، پر مکمل ہو گیا اللہ کی رحمت سے۔ 2011 میں ہم لوگوں نے دورہ مکمل کیا، دورہ حدیث۔ چلیں جی ماشاءاللہ، سبحان اللہ، 2011 کے اندر یہ دعوت آپ نے بھی 2011 میں کیا؟ جی جی یاد آ گیا جی، بڑی چشتی صاحب نے بھی 11 میں کیا جی، چشتی صاحب نے، ہم تینوں الحمدللہ ایک ساتھ درجے میں تھے اللہ کی رحمت سے۔ ثالثہ میں خالد بھائی ہمارے درجے کا حصہ بنے تھے، ثالثہ یا رابعہ؟ رابعہ میں، ہاں رابعہ میں۔ ثالثہ تو ہماری 12 ماہ والوں کی تھی ساری، جو 12 ماہ والے ہمارے اسلامی ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ کی ایک تعداد تھی جو 12 ماہ میں سفر کی، ہمارا ایک پورا درجہ بنا تھا۔ ثانیہ کے بعد ہم ثالثہ میں آئے، تیسرے درجے میں، اور پھر تیسرے درجے کی ابتدا میں ہی 5 دسمبر تھا، 5 دسمبر جس میں ہمارا سفر شروع ہوا تھا، تو ابتدا میں ہی تھے، تو ہم سارے مدنی قافلے کے مسافر بنے، پورے درجے کے اس ٹائم بھائی ہو گئے۔ تو پھر ہمارے اس درجے کو خصوصی طور پر اس سال یہ ثالثہ جو تھا یہ جامعۃ المدینہ سے، فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز مرکزی جامعۃ المدینہ سے یہ درجہ ختم ہو رہا تھا، لیکن خصوصی طور پہ مجلس جامعۃ المدینہ نے جو ہے وہ کرم فرمایا، اور وہ جو ہمارے 12 ماہ کے اس ٹائم بھائی تھے ان کو باقاعدہ ایک درجہ دیا گیا۔ تو یہ پھر سلسلہ کا جاری رہا، رابعہ میں خالد بھائی بھی شامل ہوئے ماشاءاللہ۔ تو یہ جامعۃ المدینہ کی برکت سے الحمدللہ یوں ہمارا درس نظامی مکمل ہوا۔ آپ بھی مدنی چینل کے ناظرین جامعۃ المدینہ آن لائن سے اکتساب فیض کر سکتے ہیں، اب تو بڑا آسان ہے، ہمارے ڈور اسٹیپ پہ سب کچھ ہے۔ اہل بیت اطہار کی محبت یہ ہمیں دین کے ساتھ مخلص ہونے کا ایک سبق دے رہی ہے، اور دین کو پریورٹی دینے کا بھی ایک درس دے رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کی بیعت کر کے سکھ اور چین سے زندگی نہیں گزار سکتے تھے؟ کیا یزید آپ کو مال و دولت کی فراوانی نہ کر دیتا؟ کیا یزید آپ کے لیے جسے مبالغے کی حد تک جائیں دودھ اور نہر کی جو دودھ اور شہد کی نہریں نہ کھدوا دیتا؟ مطلب آپ اگر بات مان لیتے تو وہ کیا کچھ نہ دیتا آپ کو، لیکن آپ نے آسائش نہیں، دنیا نہیں، آپ نے آخرت پر نظر رکھی ہے، دین کو پریورٹی دی ہے کہ اس بدبخت پلید کو اگر میں بیعت کروں گا تو پھر لوگ جو ہے وہ اس کی بدبختیوں کو اور اس کے ناپاک کاموں کو یوں سمجھیں گے کہ امام حسین کی تائید حاصل ہے کہ جو کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے، دین کا نقشہ ہی بگاڑ دے گا۔ کل ہم نے اسی پر سلسلہ کرنا ہے، یزید پلید عنوان ہے کل کے سلسلے کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بدبختیوں اور اس کی بدکماشیاں جو اس نے کی ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ فرمائے۔ معذرت کے ساتھ میں ایک اور بات بھی کہہ رہا ہوں مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو یزید کی بدکماشیاں تھیں اس طرح کے معاملات ہمارے معاشرے میں آج بھی مسلمانوں کے اندر پائے جا رہے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ رحمت فرمائے۔ تو دین کو پریورٹی دیں۔ خالد بھائی کچھ مدنی پولیس پر بھی ارشاد فرمائیں کہ ہم ہر مسئلے کے اندر پہلا نمبر فرسٹ آف آل اپنے دین کو دیکھیں کہ ہمارا دین مطلب ہمیں اس بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے۔ سلمان بھائی بنیادی چیز اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ نسبتوں سے جڑے رہنا ہے۔ ماشاءاللہ، جب ہماری نسبتیں سلامت رہتی ہیں، جڑے رہتے ہیں اور دینی طور پر کسی کو اپنا مقتدیٰ تسلیم کرتے ہیں تو پھر ہم کسی بھی الجھن میں اس شخص سے رہنمائی لیتے ہیں۔
یا اس کے بتائے ہوئے طریقوں اصولوں کو فالو کرتے ہیں. لیکن اگر ہم نسبتیں ہی چھوڑ دیتے ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جس نسبت سے ہیں اور اس نسبت کے اعتبار سے آپ کی جو دینی ذمہ داری بنتی ہے ماشاءاللہ آپ ادا کر رہے ہیں، اور جس نے نسبتوں کو چھوڑا ہے اس کا حال دیکھیے. اصل میں برائی جب آتی ہے نا وہ اپنے لوازمات کے ساتھ آتی ہے، تنہا نہیں آئے گی. اچھائی بھی آئے گی تو وہ بھی اپنے لوازمات کے ساتھ آئے گی. ہر چیز اپنے لوازمات کے ساتھ ہوتی ہے. آپ کو دیکھ لینا ہے کہ آپ کس پر ہاتھ رکھ رہے ہیں. جس چیز پر آپ ہاتھ رکھیں گے اس کے لوازمات آپ کی ذات کا، آپ چاہیں یا نہ چاہیں، بسا اوقات حصہ وہ بنتے ہی چلے جاتے ہیں. آپ اچھائی کو اپنا رہے ہیں، آپ اچھے ہوں گے، آپ کا چرچہ اچھا ہوگا. لیکن اگر آپ برائی کو اپنا رہے ہیں تو لوازمات میں سے یہ بھی ہے کہ پھر آپ کا چرچہ برا ہوگا. آپ کی زندگی میں ترجیح اگر دین کو نہیں ہے تو دینی اعتبار سے آپ کا چرچا بھی نہیں ہو سکتا. روایتوں میں آیا کہ اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا کیا مقام ہے تو وہ یہ دیکھے کہ اس کے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا مقام ہے. وہ اللہ کریم کی بات کو ترجیح بھی دیتا ہے کہ نہیں. اگر نہیں دیتا ہمیں تو مطلب کوئی فکر ہی نہیں. ہم بعض چیزوں کو سلمان بھائی دینی معاملات کو بھی دینی فریضے کے علاوہ رسم زیادہ سمجھ کر ادا کر رہے ہوتے ہیں. جیسے یہ 9-10 محرم الحرام ہے، اب اس میں کئی رسمیں ہم نے انکلوڈ کی ہوئی ہوتی ہیں. حالانکہ ایصال ثواب اگر کیا جائے، جس طرح شربت وغیرہ کی بات ہوئی یا دیگر کوئی بھی نیک عمل ہے، بندہ مدنی قافلے میں سفر کرتا ہے تو اس کا بھی وہ ایصال ثواب کر سکتا ہے. کوئی نیاز بناتا ہے، کوئی گھر میں کھانا بناتا ہے، بلکہ بالخصوص عاشورہ کے دن تو دسترخوان میں وسعت کرنے کی، دسترخوان کو بڑھانے کے فضائل بیان کیے گئے کہ سارا سال اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے. تو اس کا ہی سارے ثواب امام علی مقام کو کرے تو یہ اچھے اور نیک اعمال کرتا چلا جائے، ان کا ثواب ایصال کرتا چلا جائے، اس کی برکات بھی اس کو نصیب ہوں گی. اور ترجیح پھر وہی ہوگی کہ ایصال ثواب تو میں کرنے جا رہا ہوں، ذرا بزرگوں سے پوچھوں تو میں جس عمل کا ایصال ثواب کر رہا ہوں، یعنی ایصال ثواب سے مراد تو ثواب پہنچانا ہے نا، میں ایک عمل کر رہا ہوں، اس عمل پر مجھے نیکی مل بھی رہی ہے کہ نہیں. دین کو پریورٹی دیں، اپنے دین کو سب سے پہلے نمبر پر رکھیں. کہ دین نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. کیا ہے مطلب مجھے بتائیں، ایمان ہی نہیں ہے یا دین ہی نہیں ہے اور ہم مطلب اس کو یوں کر دیں. کوئی بھی آپ کی زندگی کی فیلڈ ہو، اپنے دین کو پریورٹی دیں اور دین کی تعلیمات کو اول نمبر پہ رکھیں. انشاءاللہ آپ کے سارے کام سیدھے ہو جائیں گے. کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی تو ہوں کیسے بڑے کارساز کا. بندہ بن جائیں اور پھر آپ دیکھیں کیسے کام بنتے چلے جائیں گے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. یہ آپ کی دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہ پیاری باتیں سکھا رہا ہے. مدنی چینل گھر پہ آ کے بتا رہا ہے. آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے. اللہ کریم سلامت رکھے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ کو، ان کا سایہ سلامت رکھے. مالک کریم نے عمر خضری عطا فرمائے اور ہم ان کے دامن کرم سے وابستہ رہیں اور اپنی قبر و آخرت کی بہتری کے لیے کوشش کرتے رہیں، تیاری کرتے رہیں. آئیے ساتھ اسلام پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. کربلا کے جانثاروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، اور کربلا تیری بغاروں کو سلام، کربلا تیری بغاروں جانثارے کے نظاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام. یا حسین ابن علی مشکل کشا
آپ کے سب جانساروں کو سلام، آپ کے سب جانساروں کو سلام، کربلا کے جانساروں کو سلام، پروس غیب پہ جان قربان ہو، اکبروس غیب پہ جان قربان ہو، میرے دل کے تاجداروں کو سلام، میرے دل کے تاجداروں کو سلام۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی نیتیں فرما لیجیے۔